برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ٹرانسمیشن کے آغاز میں یہی آپ سے گزارش ہے میری کہ آپ میڈیا کے جدید ذرائع سے جو دین کے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور اپنا ڈونیشن اور تعاون جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں پیغام ٹی وی کو، وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ بھیجنے کے طریقے 3 ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلتا ہوں۔ آپ 042111700 پہ ڈائل کر سکتے ہیں، یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، اور اس ذریعے سے آپ ہم سے لائیو بات کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سوالات کے جوابات کے لیے بات کرتے ہیں، پیغام ٹی وی سے تعاون کرنے کے لیے بھی آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو بھی ڈسپلے ہو جائے گا اسکرین پہ، آپ اس کو دیکھ سکیں گے، 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور اپنا ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا IBN نمبر جو کہ ہماری پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ اسکرول بار میں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس کے ذریعے بھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ اگر آپ لوکلی دیکھنا چاہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، آپ اس اکاؤنٹ پہ اپنے عطیات ارسال کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ جب آپ کال کریں تو گزارش میری یہی رہتی ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ٹی وی کا والیوم بند نہیں کریں گے، تو آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت کال ڈراپ ہو جائے گی۔ ایک وقت میں ایک سوال کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹی وی کی آپ ایمان افروز برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کو دیکھنے کے لیے پیغام ٹی وی کو ٹیون کر لیجئے۔ اگر آپ کے گھر یا آپ کے آفس یا آپ کے شاپ کہیں پہ پیغام ٹی وی کی نشریات نہیں آ رہی، اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ اس کو ٹیون کروا لیجئے۔ اگر آپ ہمیں لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا کسی اینڈرائیڈ ٹی وی سیٹ پہ آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات کو فالو کر لیجئے، لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی براؤزر یا سرچ انجن میں جا کے سرچ کر کے تو live.paigham.tv لکھیے اور ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔ شرعی سوالات کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی پیاری شخصیت جو کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود تھی افطار ٹرانسمیشن میں، ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، جناب فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ، اور شیخ صاحب جو ہیں جید عالم دین ہیں، شارح بخاری اور متعدد علمی اور فقہی کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کی علمی وجاہت اور گہرے مطالعے نے آپ کو برصغیر کے ممتاز مفتیان کرام میں شامل کیا ہے، اور حدیث، فقہ اور فتویٰ نویسی میں مہارت رکھتے ہیں۔ دین کی تبلیغ اور اشاعت میں گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علمی حلقوں میں آپ کی تحریری اور تقریری خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آج ناساز طبیعت کے تحت پھر بھی یہ رکے نہیں اور پیغام ٹی وی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ افطار کے بعد کچھ طبیعت بہتر فیل کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ لیجیے آپ مفتی صاحب سے ڈائریکٹ لائیو کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات آج لے سکتے ہیں، اور بھی معزز مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہے ہمارے درمیان، قاری محمد الیاس مدنی صاحب، معروف عوامی خطیب اور شاعر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ ٹھیک ہے، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ کمنٹس لائیو لنک پہ بھی آ رہے ہیں۔ بنت حوا ہیں، محمد عمر ہیں، ڈاکٹر حافظ حماد ہیں، محمد حماد ہیں، اسلامک آئی ڈی ہے، پھر فاروق عمر ہیں، اور ڈاکٹر سعید شیخ ہیں، مسٹرس میسم ہیں۔ یہ سب ہمیں السلام علیکم کے ساتھ ساتھ بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں سر آپ سے۔ مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، محنتوں کو قبول کریں، ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں جی۔ سوال پہلا جو ہے وہ میں لیتا ہوں یہاں سے، لکھتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جبکہ ان کے سر پر قرض ہے اور بھائی جاب کرتے ہیں، 70,000 میں گھر کا سرکل چلتا ہے، بٹ ہم لوگ
लोगों से पैसे लेके अपने बाबा का कर्ज उतार सकते हैं, इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाएंगे? शहीद के बारे में आता है कि युग़फ़रु लिशहीद कुल्लु ज़म्बिन इल्ला दैन। जी शहीद के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं लेकिन कर्ज़ा माफ़ नहीं होगा। जी। तो कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी है। कुरान मजीद में भी है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वारसों के हिस्से बयान किए हैं, वहाँ ये भी फरमाया मिन बाद वसीयत यूसा बिहा औ दैन, कि वसीयत की अदायगी और कर्ज़ की अदायगी के बाद वो रसा को हिस्से दिए जाएँ। तो अगर किसी के ज़िम्मे कर्ज़ है तो उसकी अदायगी ज़रूरी है। अगर कर्ज़ देने वाला मफलूकुल हाल है, वो गरीब है, वो कर्ज़ की अदायगी नहीं कर पाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसका ताउन किया जाए। जी। अगर अपनी जेब से करना चाहें तब, अगर जेब से ना भी करना चाहें तो माल ज़कात से उसका ताउन किया जा सकता है। कुरान मजीद में इसकी सराहत वल गारिमीन, जिनके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा वगैरह हो या तावान पड़ा हुआ हो, उनकी माल ज़कात से ताउन उनका किया जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। कॉलर है जी, आज की ट्रांसमिशन के पहले कॉलर, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शहाब साहब राजनपुर से कॉल करने का शुक्रिया जी। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल यह है मुफ्ती साहब से कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो बीमारी की हालत में हो और वो रोज़ा भी ना रखे और उसके साथ यानी कि उसके पास हैसियत भी ना हो कि सदका कर सके, तो उसके लिए क्या हुक्म है? और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स तरावी पढ़ता है तो वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगा? जी ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर, दो सवालात हैं। रोज़ा नहीं रख सकते और फिदिया भी नहीं दे सकते, तो क्या हुक्म है? अगर कोई इंसान रोज़ा भी नहीं रख सकता और वो फिदिया देने की पोजीशन में नहीं है, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क्योंकि रोज़ा तो फ़र्ज़ है। अगर कोई इंसान रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता है तो वो बाद में इनकी क़ज़ा दे सकता है जी। और अगर कोई इतना बूढ़ा है, ज़ईफ़ुल उम्र है, वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, तो फिर उसके लिए ये है कि वो फ़िदिया दे। फ़िदिया कितना है? ताआम मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, 2 टाइम का नहीं, 1 टाइम का खाना खिला दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बूढ़े हो गए थे तो वो 30 मसाकीन को बुलाकर एक ही टाइम खाना खिला देते थे। अच्छा, और ये उनका फ़िदिया है। ठीक। तो अगर इंसान रोज़ा भी नहीं रख सकता, फ़िदिया भी नहीं दे सकता, फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी हिम्मत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देते हैं। फिर मामला अल्लाह के हवाले है, अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाने वाला है। ठीक है। तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज। तरावी और तहज्जुद वक़्त के एतबार से एक ही चीज़ के 2 नाम हैं जी। अगर आप उसको इशा के बाद पढ़ लेते हैं तो इसको हमारी इस्लाम में तरावी कहते हैं जी। इमाम बुखारी ने एक उन्वान किताब तरावी के नाम से भी कायम किया है। और तहज्जुद वो पिछले टाइम उठकर नमाज़ पढ़ने का नाम है जी। तो ये 2 नमाज़ें नहीं हैं, एक ही नमाज के 2 नाम हैं। अगर किसी ने तरावी पढ़ ली है तो फिर वो तहज्जुद के नाम से नहीं पढ़ेगा। अगर उसने तहज्जुद पढ़नी है फिर तरावी ना पढ़े। वैसे तो नफली इबादत है, इस पर कोई कदगन नहीं है, नवाफिल जितने चाहे पढ़ ले, लेकिन मसनून तादाद जो है वो 8 तरावी और 3 वितर हैं, 11 हैं जी। तो वो अगर वो तरावी नहीं पढ़ सकता तो तहज्जुद पढ़ ले, अगर तहज्जुद नहीं पढ़ता तरावी पढ़ ले। ये 2 नमाजें नहीं है, वक़्त के एतबार से एक ही नमाज के 2 नाम हैं। 2 नाम है, ठीक है। नरगिस साहिबा लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिखती हैं मुफ्ती साहब से सवाल है कि इशराक की नमाज सुबह 7 बजे पढ़ सकते हैं? इशराक कहते हैं दिन तुलू। ये अभी और दूसरा सवाल आ गया, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं हो रहा। अभी इनको रोकिए जी, जब इनकी बारी आएगी इनको शामिल करें। आप सर प्लीज़ फरमाइए, मुफ्ती साहब फरमाइए। हाँ जी, वो अभी बात हम करेंगे। अच्छा, सवाल ये था कि इशराक की नमाज 7 बजे पढ़ सकते हैं? इशराक तुलूए आफ्ताब को कहते हैं, जब अच्छी तरह सूरज तुलू हो जाए ना, उस वक़्त इशराक का वक़्त होता है। तो सूरज का टाइम तो निकलने का मुतय्यन नहीं है, जब अच्छी तरह सूरज तुलू हो जाए, निकल जाए, फिर इशराक पढ़नी चाहिए।
اور اس کو ضحیٰ بھی کہتے ہیں، چاشت بھی کہتے ہیں، وقت کے اعتبار سے اس کے کئی نام ہیں۔ یہ 2 رکعت سے لے کر یہ 8 تک ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ وقت کے اعتبار سے اس کے نام اشراق بھی ہے، اور اس کو چاشت کا نماز بھی کہتے ہیں، اشراق بھی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں۔ کالر اب لیتے ہیں جی لائن پہ۔ السلام علیکم۔ غلام مرتضیٰ صاحب مانسہرہ سے کال کرنے کا شکریہ، اگر سن پا رہے ہیں تو فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت دور سے کال تھی، ڈراپ ہو گئی کیونکہ مانسہرہ اور لاہور کا ڈسٹنس کافی ہے۔ چلے اینی وے، عروہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درود پاک کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور مطلب اس کا لفظی طریقہ کیا ہے کہ کیا بس نیت کر لینا کافی ہے یا اپنی زبان سے کوئی دعا یا کلمات کہنا لازم ہے؟ اس سلسلہ میں ایک مشہور حدیث ہے، پہلے تو وہ میں بتا دوں آپ کو۔ جی، وہ لوگ یہ ایک حدیث سناتے ہیں کہ اگر کوئی میرے قریب درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو وہ میں اس کو سنتا ہوں، اگر کوئی دور رہ کر کوئی پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے، اصل میں فرشتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلام پہنچاتے ہیں۔ درود کا بھی یہی معاملہ ہے، تو آپ درود جہاں چاہیں پڑھ لیں۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر پڑھ لیں، آپ پاکستان میں جہاں چاہیں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے متعین ہیں جو اس درود کو وہاں پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی ہمارے ساتھ مدثر جلانی صاحب، مدثر جلانی سرگودا سے۔ جی السلام علیکم مدثر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ مدثر صاحب آپ کا نام میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہمیں بھی نالج ہو جائے، مدثر جلانی ہے یا جیلانی ہے؟ سر مدثر جیلانی ہے۔ جیلانی، جیم یہ لام الف نون چھوٹی ہے؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے جی، مدثر صاحب فرمائیے۔ جی میرے 2 سوالات ہیں جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی کہ جب سحری میں اگر صبح آدھے گھنٹہ یہ وقت باقی ہو تو ہم سحری کرنے کے بعد اگر نیت کر لی جائے تو اس کے بعد کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم وضو کریں تو کلی کرنے کے وقت کچھ ذرات پانی کے نا زبان پر رہ جاتے، تو اس سے کیا حکم شرع ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہم نے آپ کا نام بھی ٹھیک کر دیا کیونکہ وہ کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی۔ ابھی جواب لیتے ہیں۔ سر 2 سوال ہے، سحری کی نیت اور آدھا گھنٹہ انہوں نے کہا کہ اس میں اگر ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادائیگی اس کی ضروری نہیں ہے۔ زبان سے ادائیگی صرف حج یا عمرہ کی ہوتی ہے کہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں یا میں حج ادا کر رہا ہوں، باقی نیت جو ہے وہ دل کا فعل ہے، دل میں کسی چیز کا عزم اور ارادہ کر لینا یہی کافی ہے۔ نہ تو روزہ افطار کرنے کی کوئی نیت ہے اور نہ ہی اس کے روزہ رکھنے کی کوئی نیت ہے، دل سے ارادہ کر لینا، دل میں اس کا عزم کر لینا، یہی نیت ہے۔ زبان سے نیت کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، نہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ایک کال ہے جی سعودی عربیہ سے، تو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ عمر فاروق صاحب سعودی عربیہ سے آل دا وے کال کرنے کے لیے بہت شکریہ جی، فرمائیے عمر فاروق صاحب۔ سر میں میاں چنو کا رہائشی ہوں، اور ماشاء اللہ عبدالستار حماد صاحب ہمارے میاں چنو کے ایک باعث شہری اور مفتی صاحب ہیں جی، تو دوسری طرح شاہر محمود صاحب ہیں ہمارے، بہت ہی ہمارے اچھے دوست ہیں، اللہ پاک ان سے مزید دین کا کام لے، آمین۔ تو دلی دعا ہے۔ بابر صاحب بھی ہے، ان کی بھی میں نے گفتگو سنی، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو جاری ہے، اور بہت سے مسائل جو ہمیں نہیں معلوم ہوتے یہاں پہ رہ کر بھی، تو ہم پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اس سے پھر ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی آپ کو مفتی صاحب سن بھی رہے ہیں، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بات کر سکتے ہیں عمر فاروق صاحب۔ عمر فاروق صاحب کیا حال ہے؟ آپ میاں چنو کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ میں بھی میاں چنو کا باسی ہوں۔ سر میں میاں چنو 126-15 جہاں پر مولوی یحییٰ صاحب ہوا کرتے تھے، تو میں ان کا شاگرد ہی ہوں جی، ان کا بھی 126-15 پل والی۔ جی 126-15 پل والی۔ ہاں، وہ میرے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، میں وہاں پڑھتا بھی رہا ہوں۔ وہ گرامر میں صرف نحو میں امام تھے، لوگ رمضان شریف میں دورہ کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، صرف ایک نحمیر اور زرادی اس کا دورہ ہوتا تھا وہاں، تو یہ صرف نام میں تو امام مانے ہوئے ہیں،
تو اب تو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکے ہیں، اب وہ سلسلہ نہیں ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ اس کا نام تھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ گرامر میں بڑے وہ امام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ عمر فاروق صاحب، آپ کیا تعاون کریں گے پیغام ٹی وی کے ساتھ؟ سر ایک تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے جب یہ پہلی تراویح سٹارٹ ہوئی نا، تو یہاں پہ ہم مسجد میں نا، جہاں ہماری ڈیوٹی وہاں مسجد میں ہم چھوٹی مسجد ہے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد جو امام رکھا ہوا نا ان لوگوں نے، وہ سعودی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے تراویح پڑھائی، تو تراویح اس نے پڑھائی 6۔ اچھا 6 پڑھانے کے بعد وہ نا پھر اس نے آگے وتر پڑھا کے ختم کر دیا۔ میں نے باہر جا کے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے 6 کیوں پڑھائی ہیں جی، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی، یہ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ یہ پلیز مجھے جی میں بھی کہتا ہوں مفتی صاحب سے، سکتے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں 50,000 پیغام ٹی وی کو اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمر فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک کاوش قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں، آپ کی فیملی میں اس کے ثمرات آئیں، آپ کی صحت میں، آپ کے رزق میں اس کے ثمرات آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آل دا وے کالنگ فرام سعودی عربیہ، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے جی آپ کا یہ دینا۔ مفتی صاحب دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے دین سے جڑنے کی۔ تو ان کا جو کویسچن ہے آپ چاہیں گے اس کو پہلے جواب دینا؟ یہ جو نماز تراویح ہے، یہ نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر 8 تراویح پڑھنی ہے تو 3 وتر ملا کر 18 بن جائیں گی، 11 بن جائیں گی، اور اگر آپ نے 10 پڑھنی ہے تو 1 وتر پڑھ لیں، اگر آپ نے 6 پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ 5 وتر پڑھے جائیں، یعنی نماز جو پوری وتروں کے سمیت وہ 11 رکعت سے زیادہ نہ ہو۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اس اعتبار سے وہ 13 رکعت بن جاتی ہیں۔ تو رات کی نماز 11 رکعت ہے، 8 تراویح اور 3 وتر، اور اگر بعض اوقات آپ نماز تراویح کے بعد 2 رکعت بھی مزید پڑھ لیتے تھے، یہ 13 بن جاتی ہیں۔ آپ 13 پڑھ لیں، آپ 11 پڑھ لیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، تو تراویح جو مسنون تعداد ہے وہ اتنی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ۔ ان سے بھی مزید بھی ہم نے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، لوگوں نے آپ کے دیکھنے والے یہاں پہ بہت پریز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی۔ جاری ہے جی یہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹرانسمیشن میں کچھ مزید رنگ ہم نے بکھیر دیے ہیں، 2 معزز اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً، ماشاءاللہ جی۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی قداور شخصیت، شیخ الحدیث مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ، اور آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ایک عرصے سے درس و تدریس سے منسلک ہیں، اخبار اور جرائد میں ایک عرصے سے آپ نے فتویٰ لکھا ہے، سوشل میڈیا پر بھی آپ کے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً آپ نے ان کے بہت سے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے، ابھی ہم بریک میں یہی بات کر رہے تھے، مزید بھی ان پہ ہم بہت ساری چیزیں بھی ان سے بات کر کے ڈسکس کریں گے، سوالات کے جوابات بھی ابھی انہی سے لیں گے ہم۔ ہمارا پورا پینل آج سج گیا، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پلیئر سر، پلیئر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ دن وہ ہوتے ہیں کہ انگیجمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ٹائم کیلکولیٹڈ ہوا ہوتا ہے، بالکل، سو وقت نکالا آپ نے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا سلسلہ ہے جی، کالر ہیں، ایک کال لینے سے پہلے ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں، ان کالز میں سوالات بھی ہوتے ہیں، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے محسن بھی ہوتے ہیں، سو کویسچنز آئیں گے اور ایک کیو رہے گی، اس میں ہم سب شامل رہیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کون؟ ملک محمد فاروق صاحب فیصل آباد سے۔ ملک صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ کال کیا آپ نے، فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، مجھے خوشی ہوئی جی کہ آپ کے پروگرام میں شامل ہوا۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है जी कि शौकत खानम या अलीज़े फाउंडेशन जैसे जो इदारे चल रहे हैं, जो चैरिटी बेस्ड इदारे हैं, जी क्या इनको ज़कात दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती है तो जो ज़कात के 8 मसरफ हैं उनमें ये किस मसरफ में फाल करेगा? जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। मैं जनाब शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद हाफिज़हुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा इसका जवाब दें सर। ज़कात के मसारिफ जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में जी कलिमा हसर के साथ बयान किए हैं। जी कलिमा हसर का मतलब होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात इन मसारिफ पर ख़र्च की जा सकती है। ठीक, उन मसारिफ में फ़ुक़रा, मसाकीन और सारे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनका नाम ले दिया वो हैं, वो शामिल है। अब ये जो शौकत खानम अस्पताल है या कोई भी इदारा है या कोई भी जमात है या कोई भी चैरिटी है, अगर वो फ़ुक़रा, मसाकीन और दूसरे जो ज़कात के मसारिफ हैं उन पर ज़कात सर्फ करने का एहतमाम करती है अमानतदारी, दयानतदारी और पूरे हिसाब किताब के साथ, ठीक, तो लोग उनको अपना वकील बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको वकील बना दिया हमने, वकील बनाकर उनको ज़कात दे दी है और वो अब हमारी ज़कात को जिस मुस्तहक़ को वो समझते हैं वहाँ तक वो पहुँचा दें कि ये फ़कीर के ज़ुमरे में आता है, मिस्कीन के ज़ुमरे में आता है, ये फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, जिसमें भी आता है वहाँ पहुँचा सकते हैं वो। ठीक है। तो वकील के तौर पर किसी को भी वकील बनाया जा सकता है ज़कात देने के लिए। वो जमात भी हो सकती है, वो इदारा भी हो सकता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम दे सकते हैं जैसे आपने फरमाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। गुलाम जलानी साहब कराची से कॉल करने का शुक्रिया जी, फरमाइए जलानी साहब। सर मेरा सवाल ये है कि रोजे की हालत में क्या ब्लड निकलवा सकते हैं? ब्लड दो तरह का है। एक ब्लड आप कह रहे हैं कि जैसे आपने किसी डिजीज के लिए चेक करने के लिए 1-2 स्पॉट लेते हैं। दूसरा ब्लड वो है जो आपने किसी को अतिया करना है, डोनेट करना है, बाकायदा एक बॉटल। किस सूरत में आप पूछ रहे हैं? ये अपना मेडिकल चेकअप के लिए। चेकअप के लिए, ठीक है, ठीक है। जैसे एक सिरिंज हो गई, एक वायल हो गई छोटी सी। जी जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। जवाब लेते हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। ब्लड निकलवाया जा सकता है टेस्ट के लिए जी रोज़े की हालत में? बिलाशुबा निकाला जा सकता है और उसमें कोई हरज नहीं, न इससे रोज़ा टूटता है। वो टेस्ट के लिए जो खून लेते हैं तो इसमें यानी इससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, वैसे यही है। वैसे अगर अतिया भी करना हो, पूरी एक बॉटल करनी हो, उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। जो चीज़ निकलती है उससे तो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, जो चीज़ दाखिल होगी वो उन मदाखिल से जो हकीकी हैं या हुक्मी है उनसे रोज़ा टूटता है। हाँ, ये देख लें कि कमज़ोरी की वजह से फिर वो रोज़ा ही ना तोड़ दें। ओके, ठीक है जी। एक कॉलर और है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सही बुखारी में है जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी लगवाई इस हाल में कि आप रोज़े से थे। तो ये दलील है जो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया है उसकी कि खून निकलवाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी से। ये आजकल जिसको हिजामा कहते हैं जी जी, ये सिंगी है। ठीक, इसको इससे खून निकलता है जी। तो ज़्यादा भी निकाला जा सकता है। अगर रोज़ा टूटता होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में कभी सिंगी ना लगवाते। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब अटक से। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब हैं जी। शरीफ साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाई साहब की टीवी की आवाज इतनी ऊंची है कि मुझे यहाँ तक आ रही, अटक से आवाज मुझे यहाँ पे आ रही है। भाई साहब टीवी की आवाज बंद कर दें, टीवी की आवाज प्लीज बंद करें। जी टीवी की आवाज बंद कर दिया। मैं किसी वजह से डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि 3 दिन के लिए आप रोजा ना रखें जी। तो वो मैं तरावी पढ़ना चाहता हूँ, उसमें के बारे में क्या है आपका हुक्म है? जी मैं जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और गुजारिश यही कि जब आप कॉल किया करें तो नशियात जब देख रहे हैं तब तो टीवी का वॉल्यूम ज़रूर खुला रखें, लेकिन जब आप कॉल करें तो कॉल करने से पहले आवाज़ बंद कर दिया करें ताकि ये सिचुएशन ना हो। मुफ्ती साहब फरमाइए। क्या सवाल क्या है मुझे? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन रोज़ा नहीं रख सकते, तो इस सूरत में वो परेशान है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर के कहने पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बाद में आपने कज़ा देनी है, इसकी कज़ाई बाद में देंगे।
کیونکہ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے اس کی گنتی پورا کرے گا۔ تو لہٰذا اگر مریض ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ ترک کرتا ہے تو روزہ اس کو رمضان میں معاف ہے، بالکل معاف نہیں ہے، وہ جب اس کو فرصت ملے وہ بعد میں اس کی قضا دے گا۔ اگلی بات وہ یہ بھی کہتے ہیں تراویح پڑھ سکتے ہیں اگر روزہ نہ رکھوں تو؟ تراویح ایک الگ عبادت ہے، الگ عبادت، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس نے تراویح پڑھ لی ہے وہ روزہ ضرور رکھے گا، جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ نہ رکھے، ایسی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ عبادت ہے جو نفل ہے، اور روزہ ایک فرض ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور رمضان کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں ہے، پورے سال کے ساتھ ہے تراویح کا، یعنی کچھ لوگ مسکنسیپشنز بھی ہیں نا، وہ اچھا ہے کہ ہم پیغام ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ان کو وہ ابہام نکال دیتے ہیں، ان کو کلیئر ہو جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سدرا صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ جی ماشاءاللہ پیغام ٹی وی کی بہت اچھی کاوش ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا شو ہے آپ کا، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ میرا مفتی عبدالولی خان سے سوال ہے جی کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، جیسے نوجوان شادی کے بارے میں کھاتے ہیں جی، تو وہ نہ کر سکیں، تو اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے یا کیا فدیہ ہے اور کتنا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور یہ ضروری ہے جی جی بولیے بولیے۔ جی بہت شکریہ، یہی ہے۔ جیتے رہیے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف مفتی عبدالولی خان صاحب بھی جواب دیں؟ جی نہیں۔ اچھا میرا بچہ، جیتے رہو جیتے رہو، تھینک یو کال کرنے کے لیے، ہم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ جب بندہ قسم اٹھائے مستقبل کے بارے میں کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو اس قسم کو اگر جائز قسم ہے، وہ کام جائز ہے، تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب کسی وجہ سے وہ کام پورا نہیں کر سکا یہ شخص، تو اس کے ذمے کفارہ ہے، وہ حانث ہو گیا ہے، یعنی اس کے ذمے قسم پڑ گئی ہے، تو اب وہ کفارہ دے گا۔ کفارہ بتا دیں۔ کفارہ وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے گا۔ اب غلام وہ تصور تو ہے نہیں، یعنی موجود نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مسکین کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا لباس دینا ہے، اور اگر ان چیزوں کی استطاعت نہیں ہے پھر جو ہے آخر میں وہ 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا وہ ذمہ فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد صدیق صاحب اوکاڑا سے کال کرنے کا شکریہ سر، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سوال میرا یہ ہے جی کہ عشاء کی جو مغرب کی اذان ہوتی ہے جی، اس پہ اور جماعت کا کتنا فرق ہوتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میں جواب لے لیتا ہوں ابھی جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ سر فرمائیے اس حوالے سے مفتی صاحب۔ مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان وقفے کی کوئی مقدار نہ اللہ نے مقرر کی ہے اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ اگر کوئی مقدار ضروری ہوتی تو یقیناً کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ بس ترغیب دی گئی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھیں، اور اس کو افضل الاعمال میں شمار کیا گیا ہے۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے بعد بڑی تاکید کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا کہا ہے جی۔ آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے۔ اوکے، اگر یہ لمن شاء نہ کہتے تو یہ پڑھنے ضروری ہو جاتے، اور صحابہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھنا ثابت ہے، صحابہ بھی اس کثرت سے یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کوئی اجنبی آ جاتا تھا نا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں، وہ رکعتیں پڑھتا دیکھتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسے جماعت ہو چکی ہے اور بعد والی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے اذان کے ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کا، کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، اور فوراً اذان کے بعض لوگوں کا یہ تصور ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں ادھر لا الہ الا اللہ ختم اور ادھر اقامت شروع ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ تو مناسب وقت 5 منٹ کا 7 منٹ کا آج کا رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں لوگوں نے افطاریاں کرنی ہوتی ہیں، اگر 15 منٹ بھی اذان کے بعد موقع دے دیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، جو عمومی طور پہ ہے بھی آج جی کل بالکل ہے بھی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमजद साहब मियां चन्नू से कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद अमजद साहब शुक्रिया कॉल करने का। सवाल क्या है आपके पास? सवाल ये रोज जब असर की नमाज पढ़ी जाती है जी। वालेकुम सलाम सर, जब जोर और असर की टीवी की आवाज बंद करें पहले। मोहम्मद अमजद साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का गला दबा सर ये जब जोर और असर की नमाज पढ़ी जाती है वहाँ काजी साहब के पीछे, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़ना लाजमी है कि खामोशी से खड़े होना चाहिए? जी ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। इमाम के पीछे अगर आपने नमाज पढ़नी है तो फातिहा तो ज़रूरी है। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। इमाम के पीछे भी क्यों ना हो आप, तो फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं है। फातिहा लाजमन आपने पढ़नी है। खा जब इमाम वक्फ़ा करे, सख्ता करे, उस वक्त पढ़ लें या इमाम के साथ साथ पढ़ लें, जिस जैसा भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। और इस फातिहा के बाद दूसरी किरात करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर इमाम आपको मौका देता है तो पढ़ लें, वगरना फातिहा तो ज़रूर पढ़नी है। इमाम के पीछे भी फातिहा पढ़ेंगे तब आपकी नमाज होगी, वगरना आपकी नमाज नहीं होगी। कॉलर है जी, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकैया साहिबा सियालकोट से कॉल कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल ये है, एक तो पैगाम टीवी के प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। मेरा सवाल ये है कि हम नमाज वितर की जब दुआ कनूत पढ़ते हैं ना, इस पे पहले तकबीर के लिए हनफिया जो हाथ उठाते हैं ये कहना जरूरी है? दूसरा ये कि हम जब नमाज में छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी होता है? शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। जी, ये कुनूत वितर पढ़ते वक़्त तकबीर कहना और हाथों को बुलंद करना किसी भी सही और साबित रिवायत में मौजूद नहीं है, बल्कि जिन रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है उन रिवायत के अंदर भी तकबीर का ज़िक्र नहीं है कि तकबीर कह के हाथ उठाए जाएं। जी। लिहाजा ये बात कि कुनूत वितर से पहले शुरू करते वक़्त हाथ उठाएंगे, तकबीर कहेंगे, ये गैर साबित बात है। ठीक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये पूछी कि जब सूरत पढ़ते हैं तो उससे क़बल, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ना दुरुस्त है, मशरू है। अगर कोई पढ़ता है तो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। और अगर नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं। हाँ जी। ठीक है। एक कॉलर और है जी। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, प्लीज़ याद रखना। ये जो सूरतुल फातिहा है ना जी, बिस्मिल्लाह इसकी आयत है। यहाँ इख्तियार नहीं है कि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई बिस्मिल्लाह छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। अगर बिस्मिल्लाह छोड़ देगा तो फातिहा मुकम्मल नहीं पढ़ी उसने। ठीक। ये फातिहा की आयत है। ठीक है, ठीक है। देखा ना, ये फ़ायदा होता है जब ऐसे पैनल मौजूद होता है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो सब अपना अपना हिस्सा बता देते हैं और हमें बड़ा कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है। थैंक यू अहमद जी, बहुत शुक्रिया। कॉलर है हमारे साथ। कॉलर आई गेस ड्रॉप हो गई कॉल। लें जी, आज का हमारा फॉर्मेट जो है उसी पे चलते हुए सर रिटर्न में मेरे पास क्वेश्चन है और वह है रोज़े के मसाइल के हवाले से। तीनों साहिबान को मोअज़्ज़ज़ जो मेरे मुफ्तियान कराम मौजूद हैं शामिल करते हैं। दौरान आज़ान बर्तन में मौजूद खाना खाने की और हाजत पूरी करने की क्या वजाहत है? हाजत हर किसी की मुख्तलिफ होती है, तो इसके मुख्तलिफ आगे मेरे पास कॉन्टेक्स्ट हैं वो शामिल करेंगे, लेकिन इसका आगाज़ यहाँ से करते हैं। सर आप मुफ्ती साहब पहले आप। सारी के वक़्त जी सारी के वक़्त अगर खाते खाते अज़ान हो जाए जी तो वो अपने खाने को मुकम्मल कर ले, लेकिन ये नहीं है कि अज़ान होने के बाद भी वो खाना शुरू करे। हाँ, अगर अज़ान से पहले उसने खाना शुरू कर लिया है तो वो अपने खाने को मुकम्मल कर सकता है अज़ान के बाद तक, लेकिन अज़ान होने के बाद कहे कि अब मुझे कोई खाने की इजाज़त मिलेगी, ऐसा नहीं। अब खाने का वक़्त गुजर चुका है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक तो मेरे हाथ में नवाला है और मैं खा रहा हूँ अज़ान, एक मेरी टेबल पे बर्तन पड़ा है और मैंने अलहदा से निकाले कि मैंने ये हिस्सा खाना है, तो कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में बताइएगा आप। जी, जो आप चीज़ खा रहे हैं ना, जी हदीस में तो यही लफ्ज़ हैं कि जो उसके हाथ में है उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। हाथ से मुराद जो अहले इल्म ने वजाहत की है
وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ کے اندر جو پیالی پکڑی ہوئی ہے یا برتن پکڑا ہوا ہے اسی سے آپ کھا سکتے ہیں. ہاتھ کے اندر ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے چیز جو آپ کھا رہے ہیں, آپ اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ہاتھ ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی میرا جو میں نے پورشن کھانے کا نکالا تھا, میں نے ایک علیحدہ سے نکال کے جو اپنا حصہ بنایا تھا کہ میں یہ کھاؤں گا, وہ چاہے ٹیبل پہ ہے چاہے آپ کی پیالی ہاتھ میں ہے, وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. کمپلیٹ کر سکتے ہیں, کمپلیٹ کر سکتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, اگلا ایک کاؤنٹ میں آپ کی طرف لاتا ہوں کہ اگر اس دورانیے میں کتنا کاؤنٹ ہوگا, 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ یا جب تک اذان جاری رہے گی تب تک ہوگا؟ یہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ اذان کے اختتام تک اپنا جو اس کی ضرورت ہے, اپنی حاجت ہے, وہ پوری کرے اور یہ لگا نہ رہے, اور انشاءاللہ یہ جو جتنا کھا لیا ہے اس سے اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا اور رکھ سکے گا. اچھا مفتی صاحب, جو کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ برتن میں موجود ہے, ہمارے سامنے اور بھی برتن موجود ہیں جس میں سے ہم انڈیل رہے ہیں, ہم سپون سے نکال کے اپنا حصہ بنا رہے ہیں, اس میں سے دوبارہ لے کے ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. سم ٹائمز ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار میرے سامنے پڑا ہے اور یہ ٹیبل پہ ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں, دوبارہ اور پورشن نکال کے ڈال سکتے ہیں؟ جی, جب تک ضرورت پوری نہیں نہ ہوتی اس وقت تک ڈال سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. یہ 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ یہ ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے. مقرر نہیں کر سکتے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا حاجت پوری کر لو, جی, ایک بندے کی حاجت 1 منٹ پہ پوری ہو جاتی ہے, وہ اس کی پوری ہو جائے گی. کچھ ایک ہی 3 منٹ کھاتے رہتے ہیں, 3 منٹ لگا لے گا. وہ والا دونوں مختلف حدیث میں جو والاناء بیدہ, جی جی, برتن اس کے ہاتھ میں, تو حقیقتاً تو ہاتھ یہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ برتن ہو, حقیقی یہ ہے. دوسرے جو معنی ہم لیں گے وہ اہل علم نے بتائے ہیں, وہ مجازی ہوں گے, حقیقی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب بھی کچھ کہنے لگے تھے لیکن میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو اس کے قبضے میں آ چکا ہے, جی, جو سامنے پڑا ہوا ہے نا, وہ تو کھا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کر کے پھر اور لانے کا کہہ دے کہ لاؤ میں نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. جو سامنے ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں, وہ ہاتھ میں ہے اس کے, وہ ہاتھ میں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, کانسیپٹ کلیئر ہو گیا جی. بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو آج ہمیں بہت زیادہ کلیئر کر دیں گی. بہرحال ایک سوال ہے, اس کے بعد دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم, مسز امان اللہ گوجاوالا سے کال کریے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے. جی وعلیکم السلام, فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب سے, جی جی, عبدالرحمان عابد صاحب سے, جی, کیا حائضہ عورت کسی عورت کی یا بچے کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ اور ایک سوال اور ہے جی, کہ کیا جب روزہ رکھ رہی ہوں میں, تو اگر میں تراویح نہیں پڑھ سکتی تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں, میرا روزہ ہو جائے گا؟ سمجھ لگی سر؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے. میں ابھی مفتی صاحب سے جواب لیتا ہوں. آپ کا نام باقاعدہ لے کے کہا تو سر اب آپ کی طرف آنا بنتا ہے میرا. سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ کوئی عورت جو اپنے وہ نیچرل پروسیس میں ہے, منتھلی پروسیس میں, وہ جی وہ عورت اپنے ماہواری کے اندر جو ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو چیزیں ہیں نا کتاب و سنت میں, 5 چیزیں ہیں جن سے منع کر دیا گیا ہے حیض کی حالت میں عورت کو. ایک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, دوسرا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, تیسرا ہے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی, چوتھا ہے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی, اور 5واں ہے بغیر مجبوری کے وہ مسجد میں نماز کی جگہ پر نہیں جا سکتی. باقی اگر ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس عورت کے لیے ناجائز ہوتی, منع ہوتی, حرام ہوتی اس کے لیے, تو یقیناً اس سے بھی روک دیا جاتا. تو جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا تو ہم تو نہیں پھر اختیار رکھتے کہ ہم اپنے پاس سے کسی ایسی چیز سے روکیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا. دین تو مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یقیناً. دوسرا حصہ ان کے کویسچن کا ایک اور تھا کہ روزہ اور پھر تراویح. ہاں, اگر وہ تراویح نہیں نہ پڑتی تو کوئی گناہ گار نہیں ہے. اس میں روزے کے اندر کوئی خلل نہیں آتا. جس طرح شیخ صاحب نے کہا تھا کہ تراویح ایک الگ عبادت ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے, دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور کوئی لنک نہیں ہے. یہ فرضی عبادت ہے, وہ نفلی عبادت ہے جو تراویح ہے. کر لے تو افضل ہے. ہاں کر لے تو افضل ہے, اجر بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ, اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت اہتمام کرتے تھے اس قیام کا. ماشاءاللہ. تو فضیلت تو بہت زیادہ ہے اس کی. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ لازم و ملزوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر اصل میں نا یہ سوال کے پیچھے ایک ہمارے عام معاشرے کے اندر
پایا جاتا ہے، ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جب تک تراویح نہ ہو تو روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ پر ہیں یہ روزے کے، یہ لگیں گے تو پھر روزہ جائے گا اللہ کے پاس، ورنہ کوئی نہیں جاتا. اوہو، یہ بھی ایک متھ بنا دی کہ جس کی حقیقت کوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں. کالر ہے جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمت صاحبہ گجرات سے کال کری ہیں، شکریہ آپ نے کال کی. سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سر، میرا سوال ہے، میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کو سر کا مسئلہ ہے، کبھی درد کرتا ہے، اگر درد نہ کرے تو ان کے سر پہ بوجھ رہتا ہے اور نماز کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا. اگر زبردستی نماز پڑھ بھی لیں تو پھر چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ان کو کان کا بھی مسئلہ ہے، کان بند رہتا ہے، میڈیکل علاج بھی سب کچھ کیا ہے تو کچھ دن کے لیے آرام رہتا ہے، بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور سارا دن وہ ایسے ہی رہتی ہیں کہ ان کے سر پہ بوجھ ہی رہتا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں روحانی. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا جواب دیں اس کا. نماز تو فرض ہے، اس کی تو چھٹی نہیں ہے. باقی سر درد کا علاج میڈیکل میں کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، دم کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دم کر لیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، آخری 4 کل پڑھ لیں، اور یہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پر پھونک مار کر سر پر پھیر لیں یا ویسے ہی دم کر لیں اپنے آپ کو، تو یہ سر درد انشاءاللہ جاتا رہے گا. تو سر درد کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیا جائے، لیکن اس سے نماز کو مؤخر نہ کیا جائے. نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے. اگر زیادہ شدید درد ہے تو نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن بالکل معاف نہیں ہے. ٹھیک، یہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، کویسچن ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن کا لگوانا، جو میڈیکل ایشوز ہیں جی، جو طبی مسائل ہیں، اس میں بھی 3-4 پوائنٹس بن جائیں گے. میں مفتی صاحب سے پہلے گزارش کروں گا کہ انجیکشن اور ڈرپ لگوانا روزے کی حالت میں، اس کی اجازت ہے؟ جو ڈرپ ہے نا جی، یہ انسان کو طاقت مہیا کرتی ہے. تو روزے دار تو طاقت کی چیزیں اگر استعمال کرتا ہے جس سے اس کے روزے کو تقویت ملتی ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے. یا خواہ ڈرپ کی شکل میں ہو یا ٹیکے کی شکل میں ہو جس سے طاقت ملے. ہاں انجیکشن جو ہوتے ہیں، داڑھ نکلوانی ہے اور کسی چیز کو سن کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن تقویت کے لیے کوئی انجیکشن لگوانا یا ڈرپ کا استعمال کرنا یہ روزے دار کے لیے صحیح نہیں ہے. یعنی سمجھ یہ آیا جو آپ نے فرمایا کہ جو طاقت بخش انجیکشن ہو یا ڈرپ ہو وہ آپ نہیں لگوا سکتے، چاہے وہ انٹروینس ہو چاہے وہ انٹرمسکولر جیسے بھی ہو، چاہے آپ کی وین میں لگے چاہے آپ کے مسل میں لگے، وہ نہیں ہو سکتا. سر اب آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ جو غذائیت بخش مثلا گلوکوز، وائٹامنس، یہ اس کی دوسری آگے برانچ بن جاتی ہے. بعض علماء اسے روزہ توڑنے کا قرار دیتے ہیں کیونکہ جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے. آپ فرمائے گا آپ کی نظر میں یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات درست ہے. روزہ کھانے اور پینے سے ٹوٹ جاتا ہے. جی، کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے، قصدن جو کھاتا اور پیتا ہے. جی، تو یہ ٹیکہ جو ہے نا طاقت والا، یہ جسم کے اندر جا کر کھانے اور پینے کی جگہ پر کفایت کرتا ہے. جی، وہی کام کرتا ہے جو کھانا پینا کرتا ہے. طاقت دیتا ہے آپ کو، طاقت دیتا ہے. کھانا پینا بھی یہی کام کرتا ہے، جا کر انجیکشن بھی وہی کام کرتا ہے. جی ٹھیک. تو اس لیے یہ اس کے حکم میں آتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قصدن اس نے کروایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی بات جیسا ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمائی کہ جو آپ کو قوت دے گی چیز، چاہے وہ انجیکشن ہے چاہے وہ ڈرپ ہے، کوئی بھی لیکوڈ انٹیک ہے، وہ باڈی کو طاقت دے گی، ٹوٹ جائے گا روزہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، انسولین وہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس پیشنٹ کے لیے جو شوگر کے عارضے میں مبتلا ہے. اچھا انسولین جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے یا کوئی پین کلر؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ انجیکشن لگوا لیں، چاہے وہ انٹرمسکولر ہے، انٹروینس ہے، آئی وی ہے، آئی ایم ہے، لیکن وہ طاقت بخش نہیں ہے، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے؟ نہیں ٹوٹے گا. درد کے لیے بندہ ٹیکہ لگائے، موشن لگے ہوئے ہیں اس کے لیے ٹیکہ لگائے، انسولین لگائے یا کوئی اور ایسے ٹیکے لگائیں جو اس کو ضرورت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگرچہ کچھ اس سے طاقت کی بحالی ہو جاتی ہے لیکن نہ وہ مقصود ہوتی ہے نہ وہ اصل ہوتی ہے. جی، تو میں اس بارے میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں. یہ اہل علم نے 2 طریقے بتائے ہیں کہ 2 ذریعے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور قضاء شہوت، بندہ اپنی شہوت پوری کرے اور اسی طرح کھائے پیے. تو کھانے اور پینے کے لیے 2 طریقے ہیں، 2 راستے ہیں، ایک حقیقی راستہ، ایک حکمی راستہ. حقیقی راستہ یہ منہ ہے، ناک کے ذریعے سے بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اسی طرح
جو حکمی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ڈرپ لگائے جو تغذیہ کے لیے ہو، غذائیت کے لیے ہو، طاقت کے لیے ہو، رگ کے ذریعے یا گوشت کے ذریعے، اس سے روزہ ٹوٹے گا، باقی ذرائع سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو متفقہ یہاں پہ بات ہوگی، اس سے ٹوٹے گا اور اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز فاروق صاحبہ ہری پور سے کال کرنے کا شکریہ۔ جی بہن فرمائیے۔ میرا سوال مفتی عبد الرحمان عابد صاحب سے ہے۔ جی۔ جس طرح آج کل رمضان میں مختلف مساجد میں خواتین کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا خواتین کا نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا باجماعت مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ خواتین کا نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد کے اندر جا کر باجماعت پڑھنے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی نماز بھی خواتین کی گھر میں مسجد کی بجائے افضل قرار دی ہے، اور گھر کے بھی سب سے پیچھے والے کمرے میں، جہاں کسی کی نظر جانے کا جو ہے نا سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہاں جتنا پیچھے جا کے پڑھے گی اتنا زیادہ اس کے لیے فضیلت والا عمل ہو جائے گا۔ تو جب فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا عورت کے لیے فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ نماز اس کی گھر میں افضل ہے، حالانکہ باجماعت 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو گھر میں افضل کہا گیا ہے۔ تو یہ تو نفل نماز ہے، جب فرض نماز گھر میں افضل ہے تو نفل تو بالاولیٰ افضل ہوگی گھر میں۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی عورت مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیاں اگر اللہ کی مسجدوں میں آنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ دونوں صورتیں اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتی ہے، جائز ہے، نہیں آتی گھر میں پڑھتی ہے تو افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے زیادہ بہتر اور افضل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر کا انتخاب کرے، گھر میں پڑھنا ہے تو وہ وقت بھی سب سے افضل ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا پہ آئے تھے۔ سر دیکھیں ویسے خواتین کو کتنی سہولت ہے اس معاملے میں، ہمیں تو فوراً اذان کی آواز آئی تو بھاگو مسجد کی طرف پہنچے جی، کہیں نہ کہیں سہولت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، کہیں خواتین کو دی۔ ٹھیک ہے کالر۔ یہ بھی ہوتا ہے نا خواتین کے لیے رمضان تراویح پڑھنا مساجد میں، وہ دروس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اہل علم آتے ہیں، اسی طرح بعض خواتین حافظات ہوتی ہے، ان کا بھی فائدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رضا صاحبہ سیالکوٹ سے۔ جی میں رضا صاحبہ سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ بھائی میں نے 2 کوسچن کرنے ہیں جی آپ سے۔ ایک پہلا کوسچن ہے، میری امی پوچھ رہے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے پورے ماہ میں دے سکتے ہیں یا اینڈ والے دنوں میں دیں، وہ اس کی زیادہ فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا میری بڑی سسٹر ہے، وہ جب بھی وضو کرتی ہے نا تو ٹھیک نہیں رہتی، ان کو بخار ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا پانی ان کو سوٹ کرتا، وہ نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کوئی حل مجھے بتا دیں۔ نہیں رضا بہنا، مجھے یہ بتائیے صرف وضو سے بخار ہو جاتا ہے اور کوئی کام یا منہ ہاتھ دھونے سے یا غسل کرنے سے اس سے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے لیکن وہ 8 دن کے بعد جمعے نہا لیتی ہیں، لیکن وضو کرنا ہوتا ہے انہیں بار بار 5 ٹائم، تو پھر وہ ان کو ہلکا ہلکا بخار پسینہ آتا ہے، ایسے اچھا چلے باہر ہوتی ہیں جرمنی نا، سردی ہے نا ادھر بہت زیادہ، تو ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے نا اس چیز کا۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب ویسے پہلی جو سیکنڈ والی بات ہے اس میں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ فرمائیے فطرانہ کب دیا جا سکتا ہے اور پھر وضو کے حوالے سے کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ فطرانہ جو ہے کس وقت دیا جا سکتا ہے؟ فطرانہ فرض تو ہوتا ہے عید کی رات، اچھا، تو اس کی ادائیگی پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فطرانہ اکٹھا کرنے والے جب آتے تھے تو ہم عید سے 1-2 دن پہلے فطرانہ دے دیتے تھے ان کو۔ ٹھیک، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے دیا جائے۔ پھر اس میں جو مساکین غربا ہیں نا، ان کی ضروریات کا کچھ خیال رکھ لیا جائے کہ انہوں نے اگر کپڑے وغیرہ بنانے ہیں یا اپنی اور کوئی ضرورت پوری کرنی ہے تو اگر پہلے ایڈوانس دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ آخر میں ہی دے جا کر۔ ٹھیک ہے۔ اور سر وضو کرنے سے ان کو بخار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہیں
ہاں وہ میڈیکل ویسے وضو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے کہ ہاتھ منہ دھونے سے بھی بخار ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وضو کرنے سے بخار ہو جائے. وضو میں تو ہاتھ منہ دھونا ہوتا ہے, بلکہ تو اس سے اترنا چاہیے وضو سے. تو پریکٹس ہی ساری وہ ہے کہ جو وضو بخار کو اتارتی ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ پانی سے ان کو جو ہے نا الرجی ہوتی ہے, وہ باقاعدہ ایک ڈیزیز ہے, باقاعدہ ایک عارض ہے. یہ جو بیان کر رہی ہیں نا بہن, وہ یہی بیان کر رہی ہیں کہ الرجی ہو جاتی ہے اس کو پانی استعمال کرنے سے بار بار. غسل کرنا ہوتا ہے اس نے ہفتے بعد یا کچھ دنوں بعد, جیسے آپ فرما رہے ہیں بات وہی ہے. لیکن جب بار بار وہ وضو کرتی ہے تو الرجی ہو جاتی ہے اسے اور تکلیف. وضو کا تو نام آ گیا, اصل میں پانی سے الرجی ہے. کچھ لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو زخم ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ایچنگ ہو جاتی ہے, تو اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کالر ہے ہمارے ساتھ ایک اور. ایسا ہے جی, وہ تیمم کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ ہاں وہ تیمم کرے. اگر بار بار اس کو بخار ہوتا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے. صبا بہن, مفتی عبدالولی خان صاحب کا جو آپ نے ایک رپلائی سنا وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ایسا پرابلم ہے, نہ صرف ایسے لوگ بلکہ اور بہت سے لوگ جن کو اسی طرح کا پرابلم ہے, تیمم کی انہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عبد الرؤف صاحب مظفر گڑھ سے کال کرنے کا شکریہ. بھائی کیا کویسچن ہے آپ کا, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا پوری ٹیم کو بہت بہت سلام پیش ہو. وعلیکم اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج, آپ کے روزے, تراویح جو بھی آپ زیادہ کرتے قبول کرے. اور میرا چھوٹا سا سوال ہے, میں نے یہ پوچھنا, چاشت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور یہ سننے سے ثابت ہے یا نہیں؟ اچھا جی, ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. یہ وہ کویسچنز ہیں جو ہماری ٹرانسمیشن میں ریپیٹڈلی چل رہے ہیں. ایسا کویسچن کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے یا یہ پہلے نہیں دیکھ پائے. مفتی عبدالولی خان صاحب پلیز. کیا تہجد کی رکعت؟ چاشت کی رکعت کم از کم تو 2 رکعت ہے جی, اور زیادہ سے زیادہ وہ پڑھے 8 رکعت پڑھے. جی ٹھیک. یہ چاشت کی جو نماز ہے نا جی, یہ چاشت, اشراق اور اوابین, ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں. ٹھیک. یہ نمازیں الگ الگ نہیں ہیں, ساری ایک ہی نماز ہے. اگر سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ سے لے کر 1.25 گھنٹے تک پڑھ لیں تو اسی کا نام اشراق ہے. اگر اس سے کوئی 1.25 گھنٹا اور مزید لیٹ لے جائیں بعد میں پڑھ لیں تو اسی کا نام چاشت یا ضحیٰ کی نماز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو تھوڑا سا اور لیٹ کر لیں کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں ریگستان میں جلنا شروع ہو جائیں, گرم ہو جائیں, تو اس وقت پڑھیں گے اس کا نام اوابین ہے. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں تک پڑھنا ثابت ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, کویسچن ہے اور ڈیبیٹ جس پہ بھی ہم کریں گے کہ جیسے ڈیٹیل میں ہم جان سکیں, ہے کہ خون کا عطیہ اور ڈائلسس یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ان لوگوں کا جن کے جو کڈنیز ہیں, گردے ہیں, ان کا عارضہ ہے, ان کو پرابلم ہے. پوچھا گیا خون کا عطیہ بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے جسم کمزور ہو سکتا ہے, جبکہ بعض اسے جائز سمجھتے ہیں. مفتی صاحب آغاز کیجیے گا. خون کا عطیہ دینا ضرورت مند کے لیے, خون پر جس کی زندگی کا انحصار ہے, اگر اس کو نہ دیا جائے تو اس کی موت و حیات کا مسئلہ بن جاتا ہے, وہاں خون کا عطیہ دینا جائز ہے, بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خون کا عطیہ اگر کسی کو ویسے تقویت کے لیے دینا ہے, طاقت پہنچانے کے لیے دینا, تو پھر صحیح نہیں ہے. جی, پھر نہیں صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے آگے ریلیٹ کرتا ہے, جیسے ڈائلسس ہے, اگر اس عمل میں اگر ایک بندہ کمزور ہے, ہاں جی, مرنے تو نہیں لگا لیکن کمزور ہے, چل پھر نہیں سکتا, اپنی زندگی کی امور سر انجام نہیں دے سکتا, تو اس کو خون دینا, اس کو دیا جا سکتا ہے. دیا جا سکتا ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے. اس کو صرف طاقت کے لیے نہیں چاہیے, اس کو زندگی بچانے کے لیے, یعنی اس کی بیماری دور کرنے کے لیے. ڈائلسس اگر اس عمل میں ہے کہ خون جسم سے باہر جا کر صاف ہو کر واپس آ جائے تو بعض علماء کے نزدیک روزہ برقرار رہتا ہے, لیکن اگر دوران عمل غذائیت بخش کو بھی مادے جسم میں داخل کیے جائیں تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے. مفتی صاحب بتائیے. جی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا, اگر تو ڈائلسس میں کوئی غذائیت والی چیز انسان کے جسم کے اندر نہیں داخل ہوتی تو صرف ڈائلسس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, کیونکہ یہ ایک علاج ہے, اس کا خون فلٹر ہو رہا ہے اور وہی چیز اس فلٹر ہو کر صاف ہو کر اس کے اندر جا رہی ہے, کوئی نئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوئی جو اس کو تقویت کا باعث بنے, جو اس کے کھانے اور پینے کے زمرے میں جس کو شمار کیا جا سکے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی ایسی ادویات اس کو دے دی گئی ہیں
اس کی تقویت کے لیے، ہاں جی، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے نارملی یہ ہوتا ہے، اور یہ روزہ ٹوٹنا اس پر اس مریض پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ مریض وہ بعد میں قضائی دے دے گا جب تندرست ہوگا. تندرست. اللہ کرے کہ ایسے بہت سے لوگ جو کہ ڈائلسس کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے دے. نہ صرف یہ لوگ بلکہ جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے. مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اگر خون صرف صاف ہو کے آ رہا ہے اور واپس باڈی میں دوبارہ وہ جا رہا ہے، ایک تو یہ مرحلہ ہے، لیکن جیسے ابھی سر فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ اس میں اگر کوئی ایسے انجیکٹیبلز، ایسا لیکوڈ، ایسی پاور والی جو قوت بخش کوئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، پھر ٹوٹ جائے گا. وہ قاعدہ یہی ہے نا جی کہ اگر وہ طعام کی شکل میں ہے، مشروب کی شکل میں ہو اور اسے طاقت ملے، اس کو غذائیت ملے، پھر تو روزہ ٹوٹے گا. اگر وہ نہیں ہے، صرف علاج ہے، پھر نہیں ٹوٹے گا. پھر نہیں ٹوٹے گا. اچھا، ایک اور چیز میرے ذہن میں آگے کالر ہے ویسے کہ اگر ایک بندہ جو میڈیسن کھانی ہے جس نے روزے کی حالت میں، اور وہ دوائی بغیر پانی کے اگر وہ لے لیتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا. نہیں، دوائی پین کلر جو کہاں سے لے گا؟ چاہے پین کلر ہے جی، چاہے جیسی بھی ہے، اگر اس نے حلق سے نیچے اتاری ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ یہ اس کو مدخل حقیقی کہتے ہیں. بس یہ ہے کہ گلے سے نیچے جو اترے گی چیز وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سب کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد نعیم صاحب، میر پور خاص سے کال کرنے کا شکریہ. سر کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ سر ایک تو ماشاءاللہ آپ کا پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ، بہت اچھے پروگرام ہے تقریر بتا رہے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور دوسرا یہ سر کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے اور توحید سنت کی طرف بھی وہ تھوڑا آ جائے. آمین. کوشچن بھی بتائیے کیا آپ کا؟ سر کوشچن یہ ہے کہ سر یہ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قسطوں پر جو کام کرتے ہیں اور تجارت کا جو لین دین کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ ٹائم شیڈول کے مطابق پیمنٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اجناس کے کام میں. اچھا. تو اس میں کافی سارے اہل علم جو شیخ محترم آپ کے پاس دوسرے بیٹھے میں، ان کی رائے ہے کہ وہ ایک دفعہ جو بات کی طے ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں کوئی پیسے وغیرہ بڑھانا تو وہ سود ہے، جبکہ مفتی عبدالرحمان صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جب مطلب پلیٹ اور نقد کی اور ادھار کی جب دو قیمتیں ہوں گی تو وہ سود ہے. تو یہ کیونکہ ایک چیز حلال اور حرام کے اندر مطلب کہ ہو رہی ہے، ایک اہل علم اس کو حلال کریں اور دوسرے جی ٹھیک ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. لڑانے کا نہیں میں ان کی بات سمجھ گیا، لیکن آپ اظہار تفنن کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات بھی سمجھ گیا. لیکن مفتی صاحب اب بات یہ ہے کہ ایک تو بینک دیتے ہیں انسٹالمنٹ پہ، ایک کچھ کمپنیز دے رہی ہیں، ایک کوئی انڈیویجول دے رہا ہے، کسی نے اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، لیکن وہ تینوں چیزیں گھوم کے ایک جگہ پہ آ جاتی ہیں. آپ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں، فرما دیجیے گا. جی یہ مختلف فی مسئلہ ہے جی، اور اس میں میرے علم اور میری تحقیق کے مطابق جی سب سے پہلے تابعین کے بعض علماء نے اختلاف کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سود ہے. مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ان کا قول موجود ہے، وہ اس کو سود قرار دیتے ہیں. اور میں نے بہت دیکھا ہے، بہت مطالعہ کیا ہے، مجھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملا جو حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے فتوے کے خلاف رائے رکھتا ہو. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف پیدا ہوا تابعین کے بعض علماء کی اس حدیث کی تعویل سے جس میں آیا کہ من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کسہما او الربا. جی اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلے میں ایک بندہ دیانتداری سے ایک رائے اختیار کرتا ہے تو اس کو ہم متون نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ جان بوجھ کر کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. اجتہاد ہے اس کا، اور اجتہاد میں اگر وہ درست ہے تو اس کو 2 اجر اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، اور اگر اجتہاد میں غلط ہے تو 1 اجر پھر بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر تو کوئی عالم
وہ کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں نہ دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بلیف کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس 2 ورڈکٹ ہیں اور دونوں ورڈکٹ ہم نے سامنے. یعنی جو حلال اور حرام انہوں نے بتایا یہ حلال قطعی نہیں ہے بلکہ یہ حلال اجتہادی ہے اور حرام اجتہادی ہے. جو حرام اجتہادی اور حلال اجتہادی ان میں وہ حکم نہیں لگتا جو حرام قطعی میں لگتا ہے. مثلا شراب حرام ہے, اس کی حرمت میں کسی کو شک نہیں ہے. اب کوئی بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ حلال ہے, یہ اس کی بات کسی بھی صورت میں نہیں مانی جا سکتی. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں جی, بریک پہ جانے سے پہلے کے کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوثر صاحبہ قصور سے کال کر رہی ہیں, بہت شکریہ کال کی. سوال پوچھ لیں, کیا ہے؟ جی بھائی السلام علیکم. بڑا آپ کی بہت بہت مہربانی, اور السلام علیکم آپ کو اور سارا جمل پٹی کو. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. سوال کیا ہے جی؟ بھائی مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے, میں تو باہر ہی نہیں کر سکتی کہ آپ کے بعد سال کے بعد میں آپ کے ٹریک کر رہی ہوں. تو میرے نا مسائے نماز نہیں پڑھتے. اچھا, ہمسائے نماز نہیں پڑھتے. میں بہت پریشان رہتی ہوں. میں گھر جا کے اس کو سمجھاتی ہوئی ہوں اور بیان بھی کرتی ہوں تو وہ کسی بات پہ نہیں آتے. اب رمضان ہے, رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نمازیں پھر بھی نہیں ادا. میں جی ابھی آپ کے ہمسائے جو ہیں ان کو ابھی یہاں سے میں سبق بھجواتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہت شکریہ آپ نے پسند کیا. مفتی صاحب ہمسائے ہیں, پریشان ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. ان کو حکمت دانائی کے ساتھ نماز کی اہمیت ان کو بتلائیں کہ نماز یہ فرض ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو جس طرح بھی آپ ان سے نماز کی اہمیت باور کرا سکتی ہیں کرائیں ان کو. تو اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کے ساتھ یہ محبت دلی تعلق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ دنیاوی طور پر ان سے لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ قلبی تعلقات, قلبی محبت, دلی محبت یہ نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ. جی مگر یہ جو ہماری بہن ہے نا جو پریشان ہے, یہ اس کی پریشانی اس کے ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. I believe this. اچھا, پھر یہ اس کو پریشان ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا کام ہے ان کو نصیحت کر دینا. یہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں اور ان کو آخر دم تک اچھے طریقے سے ادا کرتے ہی رہنا چاہیے. یہ بات نہیں آنا انہوں نے. ٹھیک. باقی توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ, وہی دینے والے ہیں. ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں, یا اللہ میں تو سمجھا سکتی ہوں, توفیق تیرے ہاتھ میں, تو ان کو توفیق دے دے. توفیق دے دے. ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی ٹھیک ہے, ورڈکٹ ہے. لیں جی, تینوں مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک گلدستہ سجائے بیٹھے ہیں. ہم آج اپنی ٹرانسمیشن میں گفتگو ایسے ہی جاری رہے گی, لیکن ابھی چلتے ہیں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے, اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب, اور موجود ہیں شیخ الحدیث مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار الحماد حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی تینوں آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے, لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ کو وہ نمبر میں بتایا کرتا ہوں کہ جو 042111700 ہے, اور یہ نمبر 0421111700 اور 000 وہ نمبر ہے جس پہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات جوابات کے لیے یہاں کال کرتے ہیں. لیکن ایک گزارش ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم نہیں بند کر رہے موسٹ آف دا ٹائمز, جس سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور لائن بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب لائن مشکل سے ملتی ہے, اگر آپ ٹی وی کا والیوم یا آواز بند نہیں کریں گے تو آٹومیٹک لائن جب ڈسکنیکٹ ہوگی تو آپ کا اور ہمارا دونوں کا وقت ضائع ہوگا. اس کے علاوہ 0321565200 یعنی 0321565200, اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھی بھیج سکتے ہیں. پیغام ٹی وی کے ساتھ یہاں پہ بھی تعاون کرنے والوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. پیغام ٹی وی کے نشریات جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن, سکرول بار میں نیچے ہمارا IBN نمبر مینشن ہے, اس کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے. آپ اس ذریعے سے بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لائیو لنک بھی ہمارے پاس اوپن ہے, یہاں سے بھی ہم سوالات
شامل کر رہے ہیں، اور گزارش یہاں پہ بھی یہ ہے کہ کارآمد بات کریں یہاں پہ، نہ کہ آپ اپنا نام لینے کے لیے یہاں پہ میسیجز کریں کہ بھائی میرا نام لے لو یار، یہ کر دو وہ کر دو، یہ مناسب باتیں نہیں ہیں۔ آپ اپنے کسی تعمیری کام کے لیے یا کسی کی اصلاح کے لیے کوئی دینی ریلیونٹ کوسچن پوچھنا چاہیں تو مور دین ویلکم۔ نرگس صاحبہ کی آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں اسلامک مووی یا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ اصلاح کے لیے، تعمیر زندگی کے لیے اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں جو جھوٹ موٹ پر مبنی نہیں ہے تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بعض واقعات اس طرح کے بنائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس سے گریز کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ایک سوال، آئی ڈی ہے اسلامک ہسٹری، لکھتے ہیں سر سوال یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے جبکہ مسجد گھر سے دور ہو؟ مفتی صاحب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا، کسی مدرسے میں عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا، کسی ادارے میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے۔ اگر عورت کے لیے، خواتین کے لیے مساجد کے اندر خواتین کا الگ بندوبست موجود ہے اور وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، کوئی مردوں کے ساتھ اختلاط لازم نہیں آتا تو بیٹھ جائیں، ورنہ عورتوں پر اعتکاف بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ساری رات جاگ سکتی ہیں آخری عشرہ۔ جی، اصل مقصد تو لیلۃ القدر کی رات کو پانا ہوتا ہے نا اعتکاف سے، تو وہ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کی بجائے لیلۃ القدر کی ساری رات جا کر عبادت کریں، انشاءاللہ لیلۃ القدر ان کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ابو بکر صاحب ناروال سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے ابو بکر صاحب کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے؟ دہرائیے گا، قرآن پاک میں کس جگہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے؟ جی اچھا جی، ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی سر آپ فرما دیجیے اس بارے میں، فرما دیجیے۔ بھائی جان، قرآن مجید میں سورہ حشر کی 7 نمبر آیت ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کا بیان وہ بھی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ 10 حسنات، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ کے اندر داخل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جواب ہو گیا۔ ایک یہاں سے کوسچن لیتے ہیں، میری خالہ صاحبہ نے میقات پر عمرہ کی نیت کرنے کے بعد غلطی سے ریحان کا پتا توڑ کر منہ میں ڈالا، پھر یاد آیا تو پھینک دیا، تو کیا ان پر کوئی دم ہوگا؟ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ جہل کی وجہ سے یا خطأً اگر ایسے ہو جائے کوئی حرج نہیں، اس پہ کوئی دم ہے نہیں، بلکہ اس صورت میں دم والی صورت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، اعتکاف کیجئے جو خواتین کے اعتکاف کے متعلق بات تھی گھروں میں، جن لوگوں نے لکھا بھی ہے نا کہ گھروں میں اعتکاف، وہ انہوں نے گھروں کا نام نہیں لیا، انہوں نے لکھا ہے کہ سارا سال گھر کے اندر ایک جگہ ہونی چاہیے، ایک کمرہ ہونا چاہیے جو مسجد کی طور پر مشہور ہو، وہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہوں اور وہاں پر مرد بھی نماز پڑھتے ہوں، نوافل نماز۔ تو یہ وہ مسجد ہے، یعنی گھر کی مسجد خاص طور پر نماز کے لیے مختص کی گئی ہے، وہاں پر انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں تو مسجد جو مسجد شرعی ہے جہاں پر لوگ نماز باجماعت کے لیے آتے ہیں وہاں پر اعتکاف ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ یہ لوگ عام ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کمرے کے اندر، نہ پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں اس میں، نہ وہ نماز کے لیے مختص ہے، اور اعتکاف شروع کر دیتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کہاں ہیں، تو وہ ہمارے دلوں میں ہیں جی،
مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب یہاں ہی موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن آج اسائنمنٹ کچھ اور ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ غیر حاضر ہیں، وہ جمعے والے دن غیر حاضر ہوتے ہیں لیکن عام روٹین میں وہ نہیں ہوتے۔ بہرحال ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان احمد صاحب مرید کے سے کال کر رہے ہیں جی، شکریہ کال کرنے کا سبحان احمد صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی نا میرا سوال ہے کہ نا سارے معاشرے چ بہت زیادہ نا ایک گل پھیلی گئی کہ عورت جیڑی نا اپنے شوہر چھڑ کے یا نا شوہر کام تو لیٹ ہے تو وہ اپنے دیوراں نال جیٹھاں نال آ جا رہی ہے، جے اگر اس چیز میں غلط کرنا چاہتے کتنے لکھیا ہے؟ ذرا تفصیل دس۔ نہیں تسی آپ کیا کہنا چاہ رہے کہ غلط ہے اور اس کی گواہی چاہیے آپ کو؟ ہاں جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ دیکھیں، عورت اس کے جو محرم ہیں ان کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ جو غیر محرم ہیں جی، یہ دیور جو ہے اس کے لیے محرم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیور جو ہے وہ تو موت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلفی ہو سکتی ہے گھر میں رہنے کی بنا پر۔ تو یہ بھی مطلب غیر محرم ہے عورت کے لیے۔ جس طرح باقیوں سے بچنا ضروری ہے، اجتناب ضروری ہے، اس طرح دیور سے بھی اجتناب کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کہا ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس طرح دیور کے ساتھ گھومنا پھرنا آنا جانا درست نہیں ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبشرہ صاحبہ جھانیہ سے کال کی جی، بیٹا فرمائیے۔ جی ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسٹرابری کا جو پھل ہے یہ کھانا صحیح نہیں ہے، کیا یہ واقعی ایسا کہ سنا ہے کہ جہنم کا پھل ہے یہ؟ آپ نے سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا، تحقیق نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، تحقیق تو اسی لیے تو آپ سے پوچھنے کے لیے کیا، پوچھا بھی ہے، آج کل نیٹ پہ بھی یہی چل رہا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کال کی، ہم ابھی جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ جنت کا پھل نہیں ہے، دوزخ کا پھل ہے؟ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتاب و سنت میں سرے سے نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کوئی صحیح نص چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسٹرابری یہ جہنم کا پھل ہے۔ یہ ایسے ہی خام خواہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ بعد معاشرے میں اور اس کو میسیجز پر پھیلایا جا رہا ہے، جس کا دین سے کوئی دور و نزدیک کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسٹرابری کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، ویسے میں نے دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کیمیکل سے صاف کرو، کوئی کہہ رہا ہے کیمیکل والی سبزی ہے، کوئی کہتا ہے ایک دن میں استعمال کر لو، کوئی کہتا ہے زہر ہے، کوئی کہتا ہے اب یہ نئی بات میں نے سن لی یہ جہنم کا پھل ہے۔ اصل میں نا جی ایک مفتی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اچھا، تو انہوں نے یہ بات کی ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، وہ کہتے ہیں یہی پھل ہے، وہ جو زقوم ہے نا یہ زقوم کے مشابہ ہے یہ جو اسٹرابری ہے۔ وہ باقاعدہ انہوں نے فتویٰ دیا اس بات کا، وہ ان کے ذہن میں یہ فتویٰ ہے جس کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، باریک بات کی ہے شیخ نے، انہوں نے کہا ذہن میں فتویٰ۔ چلے سمجھنے والے سمجھ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام یہاں پہ معزز مفتیان کرام موجود ہیں، کسی ایک نے بھی اس کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولا۔ ہاں جی، حرام چیز ممنوع چیز تو وہ ہے جو قرآن اور سنت نے ممنوع قرار دیا ہے، جو ممنوع نہیں ہے وہ مباح ہے، خود سے بنا لے وہ غلط ہے، وہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نوید بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں جی؟ ہاں جی الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونے پڑتا ہے، آج پٹی صاحب نہیں آئے، اتنے دن ماشاءاللہ علماء کرام آ گئے۔ نہیں ماشاءاللہ مفتیان کرام کی محفل ہے، یہ گلدستہ سجا ہوا ہے، اور بٹی صاحب بھی موجود ہیں لیکن وہ آن سکرین موجود نہیں ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا بیٹا ابھی جب سجدہ آتا ہے نا تلاوت میں، جی وہ دوران ہی سجدہ کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، یا کہتے ہیں بھی چپکے سے کرنے سے وہ سجدہ ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور بھٹی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیے۔ سجدہ تلاوت جو ہے اس کا ادا کرنا اسی وقت یہ مسنون ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ادا کرنا ہے یہ سجدہ تو اسی وقت ادا کریں، یہ نہیں ہے کہ 14-15 سجدے ہیں اور پھر تلاوت جب مکمل ہو جائے قرآن آپ مکمل کر رہے ہیں اور پھر آپ شروع ہو جائیں سجدے کریں، نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اگر بھول گئے مفتی صاحب؟ ہاں بھول گیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت یہ فرض اور واجب بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے اسے ثواب ملتا ہے, جی نہیں کرتا تو اس پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک ڈسکشن جو کہ ہم پہلے بھی تھوڑے سیشنز میں کرتے ہیں, نہیں کرنے دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے کالر لے لیں, جی کالر ان کو لے لیتے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. عمیر صاحب ہیں جی لاہور سے. جی عمیر صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا سوال مفتی عبدالرحمان عابد صاحب سے ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مرد کی فرض نماز گھر میں ہو سکتی ہے, وہ جماعت کرا سکتا ہے, اور اس کے پیچھے اس کی بیگم, اس کی والدہ جو ہے نا مقتدی بن سکتی ہیں؟ اور اس سلسلے میں مجھے اس کا جواب بتا دیں اور کائنڈلی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. جی میں دعا کے لیے بھی کہتا ہوں, سوال کے لیے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جواب دیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے. جی مرد کی گھر میں نماز کسی عذر کی وجہ سے تو درست ہے. اچھا. اگر کسی عذر کی وجہ سے اس کی مسجد میں نماز رہ گئی ہے, اچھا, سفر میں تھا, سویا ہوا تھا, ایسا بیمار ہے کہ وہ مسجد پہنچ ہی نہیں سکتا تھا, بارش ہو رہی تھی, کیچڑ تھا, باہر گلیوں میں پانی کھڑا تھا, کوئی اس طرح کا شرعی عذر ہے, یا وہاں پر کوئی مسجد قریب نہیں ہے اس کے جہاں کی اس کو آواز آتی ہو, تو ایسی صورت میں وہ گھر میں جماعت کروا سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ہے وہ اس امام صاحب کی دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا. اچھا. اور اگر دو ہیں تو پھر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور خواتین کی صاحب وہ مردوں کے پیچھے ہوگی. ٹھیک, چاہے والدہ ہے, بہن, چاہے والدہ ہے, چاہے بیوی ہے, چاہے بہن ہے, چاہے بیٹی ہے, وہ پیچھے سب بنائیں گے. ٹھیک. لیکن اگر مسجد پاس موجود ہے, اذان بھی سنی ہے, اور اذان سن کر جا بھی سکتا ہے, جان بوجھ کر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے, تو ایسے نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. سنن دارا قطنی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر. جس نے اذان سنی پھر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا, اس کی نماز ہی نہیں ہے الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو. اللہ اکبر. اور سر دعا کروا دیجیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حج پہ جانا ہے, عمرے پہ. جی اللہ ہمارے اس بھائی کو حج اور عمرے کی توفیق دے, اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. جو رکاوٹیں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیں. جی ماشاءاللہ. کالر ہیں جی السلام علیکم. محمد شفیق صاحب کوٹ ادو سے کال کرنے کا شکریہ. سر سوال کیجئے, کیا ہے؟ وعلیکم السلام نوید بھائی, میرا سوال یہ ہے, میں مزدور ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ. جی, اور سانس کا مسئلہ بھی ہے, مجھے 2 بیویاں ہیں, 8 بچے ہیں. اللہ. ابو کہتا ہے کام کرو, مزدوری اور بچوں کا پیٹ پالو. جی. تو میں روزے رکھ رہا ہوں, یہ سوال شرعی پوچھنا تھا. نہیں, روزے رکھ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سوال کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے, سارے میرا جو ہے نا راشن نہیں چل رہا ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھوں یا مزدوری کروں؟ جی, ابو کہتا ہے کہ آپ مزدوری کریں, 2 بیویاں ہیں اور 8 بچے ہیں میرے, سانس کا مسئلہ بھی ہے, معدے کا بھی. جی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں جواب لیتا ہوں, میں جواب. مفتی عبدالولی خان صاحب 2 بیویاں ہیں, 8 بچے ہیں, بیماری بھی ہے, اور مزدور بھائی ہیں, لیکن روزے رکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ایک سے زیادہ نکاح کرے تو تب کرے جب وہ عدل کر سکتا ہو. جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ بات بتا دی ہے کہ عدل لازم ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر معدے کی وجہ سے, سانس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے, کیونکہ بعض اوقات معدے کے جو پرابلم ہوتے ہیں, اگر بندہ کچھ نہ کھائے نہ پیے تو شدید درد شروع ہو جاتا ہے. اگر اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو ٹھیک ہے, نہ رکھے اور اس کا فدیہ دے دے. لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے, وہ معدے کا مسئلہ ہے پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہے, سانس کا مسئلہ ہے پھر بھی رکھ سکتا ہے, اور اب مسئلہ آ گیا ہے بیوی بچوں کو کھلانے کا. جی. تو یہ جو مسئلہ ہے, رات کو بھی بندہ مزدوری کر سکتا ہے, رات کو چوکیداری جو ہے, پہرا ہے, کوئی اور ایسا کام وہ ڈھونڈ لے جو روزے کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا, تو بغیر روزے کی حالت میں رات کے وقت وہ مزدوری کرے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالجبار صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے, کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی, میرا سوال یہ ہے کہ ایک فیملی گاڑی میں جا رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو انہوں نے نماز اشاروں سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ادا کر دی. جی. بزرگوں نے ان میں سے. جی. تو
آگے جا کے ایک صاحب نے کہا جی بلکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے اور چاہے گاڑی روک کے کسی کا آرام سے صف بنا کر نماز ادا کر سکتے تھے. جی. دوسرے اگر مسافر بیٹھے ہوں، زیادہ بس میں بیٹھے ہوں اور کافی مسافر ہوں 40-45، تو ڈرائیور نہ روکے تو وہاں نماز ہو جائے گی شہروں میں. ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے بارے میں مفتی صاحبان کا کیا خیال ہے؟ میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں، ایسے نماز ہو جائے گی؟ اصل میں اپنا ٹائم اس طرح فٹ کیا جائے سفر کے لیے کہ جو نمازیں صحیح طور پر وہ ادا ہو سکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رستے میں نمازیں آ جائیں پھر وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت ڈھونڈتا پھرے. تو آپ دیکھیں نماز کے اندر ایک تو قیام ضروری ہے، تو کھڑا ہونا قیام اس کے بغیر تو نہیں کام چلتا. عذر ہو بیماری ہو تو الگ بات ہے. تو آپ نماز کو مؤخر کر کے وہاں پہنچ کر نماز پڑھ لیں یا نماز پہلے پڑھ لیں گاڑی پر سواری سے پہلے. تو یہ کہ گاڑی پر بیٹھ کر آپ بیٹھے بیٹھے نمازیں ادا کرتے رہے، گاڑیوں میں وہاں رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، یہ تو سب چیزیں نہیں ہو سکیں گی گاڑی کے اندر بیٹھ کر. تو آپ نماز کی پوری جو کیفیت ہے اس کے مطابق ادا کریں. ہاں کوئی عذر ہو، عذر بیماری ہے تو پھر تو الگ بات ہے. اس طرح تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر جی پلیز. سفر میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سہولت دی ہے. جی. وہ ظہر اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اگر سفر میں بندہ چل رہا ہے، مسلسل سفر اس کا چل رہا ہے، گاڑی اس کی اپنی ہے یا دوسری ہے، وہ نہیں اتر سکتا، تو ظہر سے لے کر مغرب تک ٹائم ہوتا ہے 2 نمازوں کا. جب موقع ملے اتر کر پڑھے گا وہ سواری سے، سواری پر نہیں پڑے گا. یہ لازم ہے. ہاں یہ لازم. فرض نماز جو ہے نا وہ سواری پر نہیں پڑھنی. اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت سورج کے غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک چلتا ہے. بہت لمبا وقت ہوتا ہے. اس وقت ان وقتوں کے درمیان سواری رک جاتی ہے، اس کو روکنی چاہیے. اگر اپنی سواری ہے تو دوسری ہے وہ بھی رک جاتی ہے، وہ جمع کر کے پڑھ لے گا. البتہ فجر کی جو نماز ہے نا اس کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اور گاڑی بندے کے اپنے اختیار میں بھی بسا اوقات نہیں ہوتی، وہ نہیں رکتی. تو ایسی صورت میں اس نماز کو قضا نہیں کرنے کی اجازت. ٹھیک. وہ سواری پر ہی پڑھ لینی ہے. یہ مجبوری ہے اور مجبوری کی صورت میں سواری پر ہو جاتی ہے نماز. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ سواری سے اتر سکتا ہی نہیں، تو پھر نمازیں قضا نہیں کرنی، جمع نہیں کرنی سارے دن کی نمازیں، وہ جمع کر کے سواری کے اوپر ہی پڑھ لینی ہے. اچھا یہ لاسٹ یعنی دشمن کا خوف ہے، کوئی جیسے پڑھ سکتے ہیں، بحری جہاز پہ ہے وہ سفر کر رہا ہے جی، یا کشتیوں پر وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا ہے. ہمارے کراچی میں لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ہفتے کے لیے سمندر میں جاتا ہے، کوئی 15 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی مہینے کے لیے جاتا ہے. جی بالکل. اور اس نے ساری نمازیں پلین میں کئی گھنٹے سفر ہو رہا ہوتا ہے، ہوا میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اس سواری پر جیسے اترنا ممکن ہی نہیں ہے، سواری پر ہی پڑے گا، اور جیسے ممکن ہے اس کے لیے پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبہ صاحبہ ناروال سے کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو نے نا 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو ہم بہنیں ہیں 3 اور 1 بھائی ہے. ہم اپنی امی کے پاس رہتے ہیں. جو میرا بھائی ہے وہ ان کا نام جو ڈاکومنٹس میں نا وہ اسٹیپ مدر کے نام سے بنے ہوئے ہیں. اسٹیپ مدر کے نام سے؟ جی. اچھا. وہ ابو کے پاس ہی ہے نا، بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا. بڑا ہو کے بے فارم بن کے بعد میں انہوں نے نام چینج کر کے اپنی زمین بیٹوں کے نام ٹرانسفر کر دی. ہم بہنوں کو نکال دیا باہر سے. آپ کی والدہ اور بہن کو کوئی حصہ نہیں دیا؟ نہیں کوئی حصہ نہیں. امی کو تو ویسے ہی ڈیورس دے دیا وہ انہوں نے. اچھا. تو اب بیٹا آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے آپ کو؟ میرا آگے بات ہے میری. تو امی کی خود بھی زمین تھی امی کے ابو کی طرف سے، مطلب کہ ہمارے نانا کی طرف سے. اچھا. امی نے وہ اپنی زمین جو ہے نا ہم تینوں بہنوں کے نام کر دی ہے. امی کا خود کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ کل ہمارا فیوچر دیکھ کے اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ کیا امی نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اچھا میرا بچہ، اللہ پاک آسانیاں کرے. میں ابھی جواب لیتا ہوں اس حوالے سے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب فرمائیے. دیکھیں امی کا اگر کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کی جو بہنیں ہیں وہ تو اس میں حصے دار ہیں، تو ہر حصے دار کو اس کا حصہ ملنا چاہیے.
اگر کوئی بھائی ہے تو حصہ دینے کے بعد باقی 2/1 کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھائی وہ ساری کی ساری زمین خود رکھ لے اور بہنوں کو کچھ نہ دے. ایسا تو ظلم اور زیادتی ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو جو شرع نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق زمین کی تقسیم ہونی چاہیے. ہر جائیداد اس کی تقسیم شریعت کے مطابق ہوگی. اگر بھائی نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس کی بات پرس اس کو کی جائے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اصل میں نا بہن کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ باپ نے حصہ نہیں دیا بیٹیوں کو، سارا بیٹے کے نام لگا دیا، اور ماں نے حصہ دے دیا بیٹیوں کو، بیٹے کو نہیں دیا. کیا یہ ماں اور باپ کا فیصلہ درست ہے؟ یہ دونوں کا فیصلہ غلط ہے. باپ کا فیصلہ بھی غلط ہے، ماں کا فیصلہ بھی غلط ہے. یہ وراثت نہیں ہے. وراثت ہوتی ہے انسان کی وفات کے بعد. یہ جو زندگی میں ماں باپ کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو اگر دینا چاہیں تو ان کو عدل اور انصاف کر کے برابر دینے کا حکم ہے. اب باپ کو بھی چاہیے تھا جتنا بیٹے کے نام لگوایا اتنا ہر بیٹی کے نام بھی لگاتا، اور ماں کو چاہیے تھا کہ جتنا وہ ہر بیٹی کو دے رہی ہے اتنا اپنے بیٹے کے نام کے لیے بھی رکھتی، شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق دیتی. انہوں نے دونوں نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا ہے اور اپنی اولاد پر بھی ظلم کیا ہے. باپ نے اور بچیوں پر ظلم کیا کہ بچیوں کا حق اٹھا کے بچے کو دے دیا، اور جو بچے کو حق مل گیا بچیوں کا، وہ بچہ ساری زندگی حرام کھائے گا، اس کی نسل بھی ساری زندگی حرام کھائے گی. وہ اپنی بہنوں کا حق کھا رہا ہے. بے شک باپ نے فیصلہ کر دیا ہے، باپ کے فیصلے سے کسی کا حق دوسرے کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوتا. اتنی بڑی بات ہے، یہ نسلوں تک جائے گی، نسلوں تک جائے گی. یہ اسی طرح جو ماں نے کیا ہے وہ بیٹے کا حق اٹھا کے بیٹیوں کو دے دیا. بیٹیاں وہ کھائیں گی تو وہ ساری زندگی حرام کھائیں گی اور ان کی نسلیں بھی آگے حرام کھائیں گی. اللہ اکبر. وہ تو ان کا حق بنتا ہی نہیں تھا. تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ بیٹے کو چاہیے کہ اس کو 4 حصوں میں برابر کر کے جتنا حصہ بنتا ہے نا وہ تینوں بہنوں کو بھی دے دے، ان کو بھی دے. اس طرح ماں جو بیٹیوں کے پاس آیا ماں کا حصہ ان کو چاہیے کہ اس کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کرے برابر، اور ایک حصہ اپنے بھائی کو دے. ٹھیک. مفتی عبدالولی خان صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا بات یہی ہے. صرف اتنی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب تقسیم بندہ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے درمیان تو عدل کرے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ عدل کیا ہے. حدیث میں یہ آیا نا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد اس مال نے تقسیم ہونا ہی ہے. تو عدل جو ہے وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹی کے لیے 1 حصہ اور بیٹے کے لیے 2 حصے. یعنی اگر وہ اپنی زندگی میں اس جائیداد ہی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بعض اہل علم جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، حنابلہ کا بھی یہی قول ہے، بعض دیگر اہل علم کا بھی ہے، یہ ہمارے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. ہمارا رجحان اور میلان بھی اسی بات کی طرف ہے کہ اب بیٹے پر تو ظلم نہ کرے نا، کہ اس کو جو حصہ مل رہا ہے 2 حصے اس کو بہنوں کے برابر کر دیا ہے. باہر صورت صرف اتنی وضاحت میں نے کرنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن بات جو کی مفتی صاحب نے بھی وہ بات یہی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو دونوں طرف سے اولاد کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نسلوں تک چلے گی بات، جو کہ بہت بھیانک بات ہے، خطرناک بات ہے. یہ سارا مال تو اللہ کی راہ میں دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. 3 تو صحابہ کرام ریکارڈ پر ہے نا، لبابہ بن منذر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابی بن کعب بن مالک، کہ انہوں نے یہ نبی کریم سے پوچھا تھا سارا مال دینے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال تم زندگی میں اللہ کے نام پر بھی نہیں دے سکتے ہو. کتنی واضح بات ہے. تو اس کے بعد تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. اسد شریف صاحب سرگودا سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جید علماء کرام کا یہ سٹیج جو سجایا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سر میرا کویسچن صرف یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں ہم تراویحاں پڑھتے ہیں، جو مطلب وہاں پر بعض لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے آ کے مطلب ان کی نماز وہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی عشاء کی فرض، وہ مطلب تراویح میں آ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں سر، فرمائیے اس بارے میں۔ جی یہ درست طریقہ ہے۔ اگر کسی کی عذر کی وجہ سے عشاء کے ساتھ جماعت رہ گئی ہے اور تراویح کی جماعت ہو رہی ہے تو وہ آ کر اپنے فرضوں کی نیت کر کے تراویح کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ جب امام سلام پھیرے گا یہ باقی 2 رکعتیں اپنی اٹھ کر پوری کر لے گا۔ دلیل اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اللہ کے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس اپنے علاقے میں محلے میں آ کر اپنی قوم کے امامت کروا کے ان کو عشاء کی جماعت پڑھاتے تھے۔ اچھا، اب جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہوتی تھی فرض تو ان کے ہو چکے تھے، اب جو آ کر امام بن گئے ہیں یہ تو ان کے نفل ہیں، اور پیچھے والے سارے فرض پڑھ رہے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے اور آپ کے علم میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب کچھ بالکل متفق ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ شیخ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اب دیکھیں گلدستے میں سے خوشبو ایک جیسی آ رہی ہے، علیحدہ علیحدہ رنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو جاری رہے گی، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ مہینہ علیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ علیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ آپ کے سوالات، جوابات اور فون کالز کا سلسلہ تو جاری ہی ہے، اور ایک اور تھوڑا سا چینج آیا ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب رخصت لے کے روانہ ہو گئے ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کیمرہ دکھائے گا کہ کون جوائن کر چکے ہیں، میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ کون ہے۔ کٹ کریں جی، دکھائیں، یہ جوائن کر چکے ہیں۔ اب یہ کون ہے یہ آپ کو پتہ ہے جی، یہ ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر آپ کدھر تھے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ دلوں میں ہیں، دلوں میں ہیں، اور ہمارے سامنے بھی تھے، لیکن جب دل کرتا ہے دل سے نکال کے باہر بٹھا لیتے۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے سر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دل والے ہمیشہ جگہ دل میں ہی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بھٹی صاحب از اگین ہیئر جی، مفتی صاحب از ہیئر، اور باقی بھی ماشاءاللہ ہمارا گلدستہ سجا ہوا ہے، سوالات جوابات جاری ہیں۔ ایک کویسچن جو کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، قے، نکسیر اور خون نکلنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے؟ مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں، مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ خون نکلنے سے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے جی، نکسیر آنا بھی خون نکلنا ہی ہے جی، البتہ قے کے بارے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ روزہ کے لیے مفطر ہے یا نہیں ہے، تو میرا رجحان تو یہی ہے کہ قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سر دوبارہ خود بخود قے آ جائے، اگر یہ بات ہو جائے، اور اگر جان بوجھ کر نہ کی گئی ہو اور قے منہ بھر کر نہ ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی، سنن ابو داود کے اندر جی حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاء فلا یقض، جس کو قے آ گئی اس نے روزے کی قضائی نہیں دینی، مطلب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور جس نے قصداً جان بوجھ کر قے کی ہے وہ قضائی دے گا اس کی، اس کا مطلب ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک، تو قصداً اگر کسی نے قے کی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اگر خود بخود آ گئی ہے، منہ بھر کر آئی ہے یا تھوڑی آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ منہ بھرنے والے مسئلے کا کہیں نام و نشان نہیں ہے کتابوں سے۔ بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ بھی فرمائیے کہ جو ناک یا دانتوں سے خون نکلنا، اگر خون حلق سے نیچے نہ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلے تو میں اپنے مشائخ کا ساتھ دیتے ہوئے تھوڑا سا حصہ میں بھی جی بالکل بالکل۔ آج صبح مجھے ایک خاتون نے کال کی، جی وہ فرما رہی تھی جی ان کی بچی کو صبح کوئی دل خراب ہوا، متلی آئی، تو قے آ نہیں رہی لیکن دل بہت گھبرا رہا ہے، بڑی دیر تک وہ جو نا کوشش کرتی رہی کہ قے آ جائے تو طبیعت بحال ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے، تو لیکن وہ نہیں آئی۔ بالآخر اس نے خود ہی اپنے گلے میں انگلی ماری تو قے آ گئی۔
اب اس صورت میں پھر مفتی صاحب کی حدیث کے مطابق تو روزہ ٹوٹ گیا ہے جی. تو اگر وہ قے خود بخود آ جاتی، جس طرح اس کی متلی آ رہی تھی، مسلسل آ رہی تھی، تو قے آ جاتی تو روزہ نہیں ٹوٹنا تھا، لیکن جب اس نے خود انگلی مار دی اب تو پھر اس کے روزہ ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. مسوڑوں سے خون آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ باہر تھوک دے بس، حلق سے نیچے نہ. ہاں حلق سے نیچے نہیں. اگر حلق سے نیچے بھی چلا گیا ہے نا، پتہ نہیں چلا بندے کو، جی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نہیں روزہ ٹوٹتا، کیونکہ قصدن تو اس نے نہیں کیا، انٹینشنلی نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت علی صاحب ننکانہ سے کال کرنے کا شکریہ. لیاقت علی صاحب کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی بردر، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کا غسل اور اگر جنابت کا غسل اکٹھے ہو جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی اشمل بھٹی صاحب. جی اب سردیاں ابھی گئی ہیں جی، 1 مہینہ پہلے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. پوچھا نہیں کسی نے. اس وقت تو ہر کسی نے اپنا فتویٰ خود ہی دے دینا تھا ٹھنڈ کہ بڑی ہے، ایک ہی غسل کافی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بھی انشاءاللہ اگر ایک ہی غسل کے ساتھ دونوں کی نیت کر لے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وقار سر اس میں نا بہت سے اہل علم ان کا خیال ہے کہ جو جنابت کا غسل ہے نا یہ فرض ہے جی، اور جمعے والے دن کا غسل بھی راجح ترین قول کے مطابق فرض ہے، کیونکہ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، غسل یوم الجمعۃ واجبن علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے. ٹھیک، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. ٹھیک. اور دوسری صحیح احادیث بھی موجود ہے، من اتی الجمعۃ فلیغتسل، یہ امر ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جمعے والے دن کا غسل راجح قول کے مطابق فرض ہے. جب انسان پر 2 فرض اکٹھے ہو جائے نا تو پھر وہ ایک نیت سے ادا نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سفر میں ہیں ہم اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر لی ہیں. ظہر کی نماز بھی فرض ہے، عصر کی نماز بھی فرض ہے، 2 فرض ہے. اب میں 2 رکعتوں میں دونوں کی نیت کر کے 2 فرض ادا کر لوں تو ہو جائیں گے ادا؟ نہیں ہوں گے. وہ الگ فرض ہے، یہ الگ فرض ہے. ایسے ہی جمعے کا غسل الگ فرض ہے، جنابت کا غسل الگ فرض ہے. تو 2 فرض جو 2 نفل ہوتے ہیں نا وہ ایک نیت سے ادا ہو جائیں گے. اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور بغیر رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے منع بھی فرمایا ہے. اب ایک بندہ آتا ہے فجر کے وقت وضو کر کے، آ کر وہ سنتیں فجر کی مسجد میں ادا کرتا ہے. اب یہ سنتیں بھی ادا ہو گئیں، اس کا تحیت المسجد بھی ادا ہو گیا اسی کے اندر، اور اس کا تحیت الوضو بھی اسی کے اندر ادا ہو گیا. پھر اس کو تحیت الوضو اور تحیت المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، اگر اس کی عادت ہے نا تحیت الوضو تو یہ اس کے تحیت الوضو اس سنتوں کے اندر ہی ہو گئے. ٹھیک. اور اگر بندہ کوئی ڈائریکٹ آ کر فرضوں میں شامل ہو گیا، جماعت کھڑی ہے آ کر شامل ہو گیا، اب اس کے فرض بھی ہو گیا، تحیت الوضو بھی ہو گیا، تحیت المسجد بھی ہو گیا، یہ الگ نہیں ہے. یہ ہو جائیں گی، یہ ہیں نفل چیزیں فرض میں داخل ہو جاتی ہیں. لیکن 2 فرض ایک دوسرے میں داخل کر کے ایک نیت سے دونوں فرضوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس صورت میں علیحدہ غسل الگ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علیحدہ غسل کرنے کے لیے 2 مرتبہ واش روم میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے. یہ زیادہ تفنن بات ہو گئی. ایک ہی دفعہ داخل ہوا ہے، اس نے وضو کیا اور جسم کو دھو لیا، ایک غسل ہو گیا. اب دوبارہ پھر وضو کر کے پھر پانی ڈال لے تو دوسرا غسل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بڑی ڈیٹیل میں بات ڈسکس ہو گئی. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان احمد صاحب لاہور سے کال کریں جی. شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے ریحان صاحب کیا سوال ہے؟ میری طرف سے جی سب سے پہلے تمام علماء کو سلام. وعلیکم السلام. اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا علماء سے کہ ہم بات پچھلے دنوں ہو رہی تھی فوت شدگان کے روزے رکھنے کی. جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم پیر اور جمعرات کا جو روزہ رکھتے ہیں جی اس میں نیت کی جا سکتی ہے ان کی، جو ان کے روزے رہتے تھے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ کہ یہاں پہ بعض مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تراویح ہو رہی ہوتی ہیں اور پیچھے کچھ لوگ جو نا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی وہ اپنی جماعت علیحدہ کروا رہے ہوتے ہیں. ہماری جماعت تو پہلے ہو چکی ہے، جی، لیکن وہ تراویح کے پیچھے اپنی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں فرض.
جی تو اس کا پوچھنا تھا کہ یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں. میں ابھی جواب لیتا ہوں جی. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. بڑے مفتی صاحب بیٹھے. اچھا بڑے مفتی صاحب ٹھیک ہے سر. آپ فرمائیے کہ جو کہتے ہیں کہ جو جن کے روزے رہ گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, ان کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے روزہ؟ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا نفل ہے جی, تو یہ نفلی روزے ہیں. یہ کسی کے قضا شدہ روزوں کی نیت سے رکھنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال, جو جماعت علیحدہ پیچھے آ کے ہاں جو جماعت علیحدہ کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کو چاہیے, ہاں اگر تراویح ہو رہی ہیں تو ان کے فرض رہتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, بلکہ وہ تراویح کے ساتھ ہی اپنی فرضی نماز ادا کر لیں. الگ سے جماعت کرانے کی ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. ٹھیک سر. یہ جو ہے نا جی, اپنا پہلا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال تھا کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ, پیر اور جمعرات کا روزہ میت کی طرف سے نا, میت کی طرف سے 2 طرح کے روزے رکھے جا سکتے ہیں. ایک روزے ہیں میت نے نظر مانی تھی اور وہ نظر اس کی پوری ہو گئی اس کی زندگی میں, لیکن وہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا, یہ اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. جی. دوسرے قسم کے میت کے روزے ہیں جو میت نے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑے تھے, وہ فرض روزے رمضان کے چھوڑے تھے, اجازت تھی اس کو اللہ کی طرف سے, اب اس نے بعد میں رکھنے تھے, رمضان کے بعد قضائی دینی تھی, اس کو موقع ملا قضائی دینے کا, لیکن چونکہ قضائی کا وقت وہ اگلے رمضان تک جب چاہے قضائی دے سکتا ہے, اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا, ہم بھی نہیں کر سکتے. تو وہ تندرست بھی تھا, صحت مند بھی تھا, مقیم بھی تھا, اس کا ارادہ تھا کہ جب سردی کا موسم آئے گا نا وہاں روزے رکھنے آسان ہوں گے تو میں سردی میں رکھ لوں گا روزے, یہ لیکن پہلے فوت ہو گیا, یہ روزے رہ گئے اس کے, اب رکھنے کی طاقت تھی لیکن اس نے مؤخر کرتا رہا, یہ روزے اس کے اولیاء رکھیں گے اس کی طرف سے. ٹھیک ہے. البتہ ایک بندہ رمضان میں بیمار ہوا اور بعد میں بھی بیمار رہا, تندرست ہوا ہی نہیں, رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے, بعد میں تندرست بھی نہیں ہوا, یہ جو روزے اس فوت ہو گیا بندہ, یہ جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں نا, یہ فرض ہی نہیں ہے اس میت پر, کیونکہ پہلے اس کے اولیاء بھی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. فوت وہ بعد میں ہوا ہے رمضان کے, لیکن اس کو موقع ملا ہی نہیں, اس کو چھٹی دی ہوئی تھی اللہ نے تندرستی تک روزہ رکھنے کی. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیر اور جمعرات کا رکھ لیتے ہیں اس کی نیت وہ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی, پیر اور جمعرات کو وہ رکھ سکتے ہیں فرضی روزے کی نیت سے. ٹھیک ہے. وہ نفلی نہیں ہوگا, فرضی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ سنت پر عمل ہو جائے گا کہ پیر اور جمعرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو ہم نے بھی رکھ لیا, چاہے وہ فرضی رکھا ہے. ٹھیک ہے. فرضی سے ہوگا وہ. ٹھیک. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سیف اللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے کال کیا آپ نے, شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامی جنتری نہیں ہوتی جس میں ٹائم دیکھ کے اذان کے ٹائم کا معلومات ملتی ہے کہ اس ٹائم آپ اذان سن دے سکتے ہیں, تو اس علاقے میں جو جنتری کا ٹائم ہے, جو اسی علاقے میں جو رمضان کا کیلنڈر آیا ہے, اس رمضان کے کیلنڈر میں جنتری کے ٹائم میں 2 منٹ کا فرق ہے, 1 سے 2 منٹ کا. تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 2 منٹ کا فرق ہے, ابھی بندہ اسلامی جنتری کا ٹائم دیکھ کے اذان دے یا اس کیلنڈر کو دیکھ کے اذان دے؟ جی ٹھیک ہے. کیلنڈر کو دیکھ کے اذان دینی ہے تو جنتری کا ٹائم 1-2 منٹ پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. شکریہ آپ نے کال کی, میں ابھی جواب دیتا ہوں. بڑی صاحب فرمائیے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ یہ ٹائم کا فرق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. اب یہ جو کیلنڈر بنانے والے ہیں نا, اب جتنی کمپنیاں بنائیں, اکثر تو جو پرنٹنگ والے ہیں نا جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں پچھلے سال کے, اسی کو دیکھ کر پرنٹ کر لیتے ہیں. اور اگر تو انہوں نے جینون جنتری جو ہے پرانے بزرگوں نے جو جنتریاں بنائی ہوئی ہیں وہ بہت پرفیکٹ تھیں, اگر اس کے مطابق ہی بنایا گیا ہو کیلنڈر, اور آج کل گوگل کا ٹائم بھی ہے, دیگر ٹائم بھی ہیں, تو اگر پرفیکٹ غروب آفتاب کے وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ٹائم کون سا سیٹ آ رہا ہے, جنتری کا آ رہا ہے یا کیلنڈر کا آ رہا ہے, تو جو غروب آفتاب کا وقت ہے اس کے مطابق آپ اذان دیں گے, خواہ وہ جنتری کا ہو یا خواہ کیلنڈر کا ہو. ٹھیک ہے جی. عمر کال. ٹھیک ہے, عمر کی بھی سپیڈ کافی زیادہ ہوگی, اصل میں سے پتہ نہیں چلے, کبھی بٹن آن کرے کبھی آف کرے, سمجھ نہیں لگ رہی. اچھا جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عذرا صاحبہ ڈونگا بونگا سے کال کر رہی ہیں. جی میری بہن کال کیا آپ نے, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. بھائی صاحب پہلے تو میرا آپ دونوں کو سب کو سلام. وعلیکم السلام. ہم سب آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم نے یہ کیبل پہ چلوایا ہے. ماشاءاللہ جی, یہ تو پھر آپ کی کامیابی ہو گئی.
जी फरमाइए क्या सवाल? जी हमारा ये छोटा सा सवाल है कि हमने कमेटी डाली हुई है 2 लाख रुपए की। अच्छा जी। तो उसे अभी 6 महीने हुए हैं, क्या उस पर ज़कात होगी? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं इसका जवाब भी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से ले लेता हूँ। भट्टी साहब, हाँ जी, कमेटी की रकम 6 माह में तो अभी पूरी नहीं होगी। निसाब तकरीबन इस साल चांदी का 1,85,000 है, तो 2 लाख की टोटल कमेटी है, तो 6 कमेटियाँ अगर गई हैं तो वो तो अभी रकम निसाब को नहीं पहुँचती। ठीक है, अभी वो टाइम ही नहीं हुआ वो। ठीक है जी। मसला ये है जी कि ये जो पैसे कमेटी में चाहे 1 गई है जी, चाहे 2 गई हैं, चाहे 4 गई हैं, ये इसके पैसे जमा हैं जी इस इंसान के जिसने कमेटी दी है। ठीक है, इसके पास सिर्फ यही पैसे नहीं हैं जो इसने जमा करवाए हैं कमेटी में, इसके पास और भी पैसे हैं। अगर इसके जो पास कैश मौजूद है जी, और ये जो इसने जमा करवा दिया है 1 या 2 या 3 किस्तें, 6 किस्तें, ये अगर जमा करके वो 1,85,000 रुपए के बराबर हो जाते हैं तो इसको ज़कात दे देनी चाहिए इसमें से। ठीक, उतने पैसे इसने देखने हैं जितने ये जमा करवा चुका है, ये इसकी अपनी जेब में ही समझे जग गए हैं पैसे, वो बाहर नहीं गए कहीं भी। ये सेविंग ही है, ये सेविंग है। ठीक हो गया, ठीक। ले जी, दिल तो करता था कि मजीद सवालात जवाबात आपकी कॉल्स ली जाएं, लेकिन हमारे मुअज़्ज़िज़ मुफ्तियान कराम की कमिटमेंट है, अभी यहाँ से निकल के भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। थोड़ा सा हम और आगे, अगर आप तीनों साहिबान की इजाज़त हो मुफ्तियान कराम की, मैं समझता हूँ आप घड़ी देखेंगे, आपने जहाँ पहुँचना है आई कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ 15 मिनट और दे सकते हैं तो आपका बड़ा शुक्रिया। ले जी, ये बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जो कॉल्स हमने रोकी हुई थी मुसलसल बीप आ रही थी, तो अगर लोगों के पुरजोर इसरार पे जो पैगाम टीवी के साथ जुड़े, हम थोड़ा सा वक्त और आपका ले लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ले जी, कॉलर हैं तो बताइए हमें साथ इस वक्त। अच्छा जी, ठीक। वो इतना चीख क्यों रहे हो भाई, अभी मैं इधर ही बैठा हूँ, आराम से बोल रहे। अच्छा, वकार साहब है। वकार साहब लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि क़तअ रहमी करने वाले के लिए वईद क्या है? अगर कोई दोस्तों के साथ क़तअ रहमी करता है उसके बारे में कोई सज़ा है? मुफ्ती साहब फरमाइए इस बारे में। क़तअ रहमी करना बहुत बड़ा जुर्म है। एक हदीस में ये भी आया कि जो क़तअ रहमी करने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा जी। उसमें वहाँ देखा जाए कि वो क़तअ रहमी जो कर रहा है उसकी बेस और बुनियाद क्या है। अगर तो कोई वजह है कि दीनी, कि वो नमाज नहीं पढ़ता है या शरई अहकाम की पाबंदी नहीं करता है, तो वक्ती तौर पर उससे क़तअ ताल्लुक़ी इसलिए करता है कि ताकि ये शरीयत की पासदारी करे, इसकी निगहदाश्त करे, फिर तो उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। तो अगर बिला वजह ही वो अपने रिश्तेदारों से इस तरह की क़तअ रहमी करता है और उनसे ताल्लुकात को तोड़ता है तो उसकी शरई तौर पर कोई इजाज़त नहीं है। ठीक है। जो दोस्तों के मुतल्लक़ है ना जी, हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है जी। आपने फरमाया कि हर सोमवार और हर जुमेरात को बंदों के नेक अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं और अल्लाह सब को बख्श देता है सिवाय शिरक करने वाले और दिल में कीना रखने वाले को। अल्लाह कहते हैं उतरुकू हादैन हत्ता यस्तलेहा, इनके लिए कोई बख्शिश नहीं है जब तक ये स्लो नहीं कर लेते, मैं नहीं बख्शता इनको। सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हजरा अखाहो फौका थलाथिन फमाता दखल अन्नार, जिसने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़तअ ताल्लुकी कर ली जी, नाराज़ हो गया, जिस तरह शेख साहब ने कहा बिला वजह नाराज़ हो गया, कोई वजह ही नहीं है, तो 3 दिन से ज़्यादा क़तअ ताल्लुकी में रहा और ऐसे ही मर गया, वो दखल अन्नारा, इमामुल अंबिया का फरमान है, वो आग में जाएगा। आग में जाएगा। ठीक, बड़ा सख्त मामला है ये। ठीक, ये कोई इतना हल्का मामला नहीं है जितना हम मुआशरे में इसको समझ बैठे हैं। दिलों को साफ रखना चाहिए, सिला रहमी करनी चाहिए। बड़ी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुफ्ती साहब ठीक है जी। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। शफीक साहब मुल्तान से कॉल कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शफीक साहब फरमाइए। जी सर, मेरा एक सवाल है छोटा सा जी। मेरी बेगम के पास दे देना कोई 2 तोले सोना। अच्छा जी। तो उसके अलावा उसका कोई और फिर आमदन का जरिया नहीं है, मेरे पास भी और नसाब नहीं है। अच्छा। तो क्या मुझ पर ज़कात होगी या नहीं होगी? अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती साहब फरमाइए, ज़कात ये तो मसला तकरीबन पहले रमज़ान से हम बता रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान तक चलेगा, हम बताते रहेंगे कि सोना 7.5 तोले होगा तो उस पर ज़कात होगी,
اور چاندی 52.5 تولے ہوگی تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے پہلے 2 3 4 تولے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ڈیبیٹ میں بھی ہم حصہ لیں، اور جو ریٹرن میں تھا، ہاں جی یہ بھی چیز ہے میرے پاس، نہیں عمر نہیں باز ہے، کہتے نہیں کالز ہے میرے پاس۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ وقاص صاحب گجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ، کیا سوال لائے ہیں آپ؟ اچھا سر، میرے سوال 3 ہیں۔ لمبے تو نہیں ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ نا والدہ 15 سال سے نا میڈیسن یوز کر رہی ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ اچھا جی، پہلا سوال ہو گیا جی۔ اور سر دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ اگر پرائز بانڈ لگ جائے لیکن انعامی بانڈ جو لگ جائے اور کیش نہ کروائے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال سر یہ ہے کہ اگر کمیٹی ڈالی اور کمیٹی نہیں نکلی ابھی تک تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنے عرصے سے ڈالی ہے کمیٹی؟ سر مطلب کہ 1.75 پہ زکوٰۃ لگتی ہے نا، فار ایگزامپل 25,000 روپے کی کمیٹی ہے تو 2 لاکھ پہ لگے گی یا 1.75 پہ لگے گی؟ نہیں بھائی، کتنا عرصہ ہو گیا کمیٹی ڈالے ہوئے؟ کمیٹی ڈالے ہوئے سر یہی 6-7 ماہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ 3 سوالات ہیں اور میں ایک ایک کر کے تینوں کا جواب لیتا ہوں۔ بڑی صاحب آپ سے ہی آغاز کر دیتے ہیں مفتی صاحب۔ والدہ کو صحت نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ جی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور عمومی طور پر جب آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہوں اور میڈیسن بھی اثر نہ کر رہی ہو تو پھر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہوگا۔ تو جادو کے معالج ماشاءاللہ اچھے معالج قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والے موجود ہیں، ان سے چیک کروائیں، ان سے دم کروائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے دیں۔ انعامی بانڈ کی رقم پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ مفتی صاحب بتائیں گے۔ اچھا سر آپ بتا دیں مفتی۔ انعامی بانڈ کی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انعامی بانڈ ان کو رکھنا، ان سے انعام نکلنے کی انتظار کرنا، یہ جوا ہے، لاٹری کی ایک قسم ہے، یہ جوا ہے۔ اور جوئے کو تو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک بندے کے پاس وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس کہیں سے پیسوں کی جگہ پر یہ پرائز بانڈ آ گئے اور اس نے اس کے نمبر کو سنبھال کے نہیں رکھا، یاد نہیں رکھا، اس کو آگے چلا دیا ہے، وہ اس طرح آگے چلا دیتا ہے۔ تو یہ جو اس شکل میں اس کے پاس پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو باقی مال کے اندر شمار کر کے وہ حساب کرے گا، اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا سارا مال اس کا بشمول ان کے، تو پھر زکوٰۃ دے، کیونکہ یہ بھی مال ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے، نقدی ہے یہ بھی۔ ہاں جی، کمیٹی 7-8 ماہ سے ڈالی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جی یہ پہلے بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ اس کمیٹی کے جتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں ان کو اپنے باقی کیش کے ساتھ شامل کرے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر نصاب کو نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ زبیر صاحب قصور سے کال کرنے کا شکریہ، سوال کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ نماز تراویح کے لیے گیا ہے، وہاں پر جا کے 2 یا 4 پڑھتا ہے، 8 کی 8 پوری نہیں پڑھتا، تو کیا یہ شرعاً درست ہوگا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے کال کی جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ تراویح یہ فرض نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ 2 یا 4 پڑھ لیتا ہے، باقی وہ الگ پڑھ لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، لیکن یہ فرض نماز کی طرح ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو کام چل جائے گا، ثواب سے محروم ضرور رہے گا، البتہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا بات یہ پوچھی گئی آنکھ اور کان کے جو ڈراپس ہوتے ہیں، ڈراپس ایئر اور آئی ڈراپس، آنکھ کے قطرے روزے پر کوئی اثر تو نہیں ڈالتے کیونکہ آنکھ کا تعلق براہ راست معدے سے نہیں ہوتا؟ یہ سوال پوچھا گیا جی، بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ جی آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما پہن لیتے تھے روزے کی حالت میں، حسن درجے کی احادیث موجود ہیں۔ تو سرما بھی ایک وجود والی چیز ہے، وہ آنکھ میں جاتا ہے اور اس کا اثر بھی آنکھ کے اندر رہتا ہے، گلے میں بھی آ جاتا ہے سرمے کا بسا اوقات، تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا۔ اس کا مطلب ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اس کا ذائقہ دوائی کا اگر حلق میں بھی پہنچ جاتا ہے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے آپ کی جسمانی قوت یا تقویت والی بات نہیں، کھانے پینے کے زمرے میں نہیں آتا، کھانے پینے۔ اچھا اسی طرح سے کان کے قطرے اگر پردہ سماعت صحیح ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہے، خدا نخواستہ کسی کو ایسا پرابلم ہے اور دوا اندر چلی جاتی ہے، تو بعض علماء کہتے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مفتی اجمل بھائی صاحب وہی بات ہے جو بھی سر نے کہی ہے، بالکل مفتی صاحب وہی بات ہے
اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, پوچھا گیا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دے, اس کے بارے میں کیا سزا ہے؟ مفتی مولانا اجمل بھٹی صاحب. بڑے مفتی صاحب. اچھا بڑے, ٹھیک ہے سر. مفتی صاحب میں ادھر سے ایسے آتا ہوں, آپ مجھے دے, میں ادھر سے ایسے جاتا ہوں, پھر آپ مجھے واپس بھیج دیتے. مفتی صاحب میں جب ادھر سے ہی جاتے ہیں, آج بزرگوں سے مستفید ہوں. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. قرآن حفظ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے جی, کوئی شک نہیں ہے. اور اگر انسان عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر قرآن کو بھول جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. قرآن سے لاپرواہی کی بنا پر اگر وہ قرآن کو بھلا دیتا ہے, اس سے اعراض کرتا ہے, تو پھر یہ قابل سزا ہے اور قابل گرفت ہے. دانستہ طور پر قرآن سے بے رغبتی کرنا اور اسے روگردانی کرنا یہ کسی صورت میں صحیح نہیں. اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک. البتہ کوئی نصوص میں ایسی صحیح سند کے نص ساتھ کوئی نص موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جس نے کوشش پڑھتے رہنے کے باوجود جس سے قرآن بھول گیا اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا, یا اس کے ساتھ یہ ہوگا, یا اس کے ساتھ یہ ہوگا, یا اس کے ساتھ فلاں ہوگا, اس کو یہ سزا ملے گی. ایسی کوئی نص کتاب و سنت میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں, موجود ہی نہیں ہے. وہ قرآن کی ایک ایسی دلیل لیتے ہیں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حفظ کر کے بھول جاتا ہے تو وہ اس زمرے میں آ جائے گا, نہیں. وہ یہ اسے روگردانی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے روگردانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھائے گا. تو یہ اگر قرآن حفظ کرنے کے بعد بھلا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی نص ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بھی قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا. اچھا, اس میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ضعیف روایات ہیں جن میں وعید آئی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا. ضعیف روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہی نہیں ہے, اس کو اللہ کی نبی کی طرف منسوب کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کسی دین کے مسئلے کی بنیاد بھی نہیں بن سکتی, اس سے کوئی مسئلہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا. ان ضعیف روایتوں کو لے کر نا بعض لوگوں نے ایک سازش کے تحت یہ پھیلانا شروع کر دیا معاشرے میں. اب لوگوں کے ہاں پتہ کیا تصور بن گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن حفظ نہیں کروانا. کیوں نہیں کروانا جی؟ یہ بعد میں گھرداری کے معاملات میں مصروف ہو جاتی ہیں, ان کو بھول جاتا ہے اور یہ بڑے سخت سزا ملے گی, بڑا سخت عذاب ہوگا. وہ اس ڈر سے نا کئی لوگ اپنے بچیوں کو قرآن حفظ کرواتے ہی نہیں, اللہ, جبکہ وہ محرومیاں بہت بڑی محرومی. یا شادی کے بعد کہیں رشتہ ایسی جگہ پہ ہو جاتا ہے جہاں قرآن پاک کو یاد رکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے یا ماحول نہیں بنتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو ان کو یاد ہی نہ کرو. اللہ اکبر. تو یہ دنیاوی معاملات ہیں, دینی معاملہ اس میں کوئی نہیں ہے. یہی بات ہے جو پیغام ٹی وی کی نشریات میں یا ہمارے پروگرامز میں یا لائیو کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹرو ویلیو, اصل بات, مستند تحقیقی بات, جو اصل چہرہ ہے دین کا وہ آپ تک پہنچائیں. لے جی, اب میرے خیال میں یہ وقت ہے رخصت لینے کا. ایم آئی رائٹ عمر؟ ٹھیک ہے جی, عمر نے کہا یس, تو اس کا مطلب یہ ہے یس, یعنی اب رخصت لیں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اور آئی بلیو دس از دا لاسٹ تھینک یو جو اب کی ٹرانسمیشن کا, کل دوبارہ ویلکم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ الحدیث مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ. سر بہت شکریہ. مجھے پتا ہے گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے اس میں آپ کی ذرا نظریں ہیں کیونکہ آپ نے فوراً پہنچنا ہے ایک جگہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر. اگین میں کہوں گا کہ ملاقات رکھا کریں, ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ جب دعوت دیں گے انشاءاللہ جی, ضرور ضرور. اور موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار حماد حافظ اللہ. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ہمیں موقع دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے, اور پیغام ٹی وی کے جتنے بھی اہلکار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی سے. آمین. گزارش آپ سے یہ ہمیں خدمت کا موقع دیتے رہا کریں. انشاءاللہ جب بھی یاد کریں گے خادم حاضر ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے عزت افزائی کی. بہت شکریہ آپ صاحبان تشریف لائے, اور شکریہ ہمارے ناظرین سامعین کا جو کالز کر کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح سے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے رہیے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیے. یہ آخرت کی کھیتی ہے, اس کو ہرا بھرا کر لیجئے. پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. کال کریں, واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, ہمارے بینک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ڈونیشن بھیج دیں. جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ویسے کر لیں. اس کے ساتھ ہی جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پیغام ٹی وی کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے, کل پھر ملاقات ہوگی.
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट ला बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान।